لا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، رب الشهداء والصديقين، والصلاة والسلام على الرسول النبي الأمي سيدنا المؤيد بشيرنا المصدق نذيرنا المجدد المصطفى الأمجد والمحمود الأحمد أبي القاسم محمد. اللهم صل على وآله وأهل بيته وعترته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. على الإمام المنتظر والحجة الثاني عشر عجل اللهم له الفرج، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأزل إلى الأبد. أما بعد فقد قال الله عز وجل في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، وقال هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. 1447 ہجرہ 2025 محرم کی دوسری تاریخ ختم ہوئی ہے. شب 3 محرم کی مجلس ہے اور آج ہمیں اپنے اصل سبجیکٹ یا ٹاپک یا موضوع پر آ تو جانا ہے، لیکن جو اصل ٹاپک ہے اس سے کنیکٹ کرنے کے لیے جو لاسٹ نائٹ کی مجلس تھی ابھی تھوڑا سا اسی کو آگے بڑھانا ہے. مجھے آپ کے اس شہر میں 2 ہی دن گزرے ہیں، مگر اس 2 دن میں اور اپنی بعض میڈیکل پرابلمز کی وجہ سے میں بہت زیادہ مومنین کرام سے ملاقات نہیں کر پاتا ہوں، اتنا انٹریکشن نہیں ہوتا ہے. ڈسپائٹ دیٹ اس 2 دن میں کچھ ایسی چیزیں میں نے دیکھ لی کہ مجلس کا آغاز ایک بہت ہی مشہور واقعے سے کر رہا ہوں. لاسٹ نائٹ کا ہمارا ٹاپک تھا، یہ اس سے ریلیٹڈ بھی ہے، اور جو ایک آدھ دن میں نے جو کچھ دیکھا یہ ایک سوال کا جواب بھی ہے. یہ واقعہ لوگ کہتے ہیں کہ مولانا لیڈیز آپ کے اتنا خلاف کیوں ہے؟ جہاں بھی آپ جاتے ہیں ایک آدھ دن تو بہت جوش سے آتی ہے مجلس میں، پھر مجلس میں تو آتی ہے کیونکہ وہ آپ کی وجہ سے تو نہیں آ رہی نا، آقا حسین کی وجہ سے، لیکن بہت آپ کی مخالفت ہوتی ہے. جی ہاں مجھے معلوم ہے، اور وجہ اس قسم کے واقعات بہت مشہور واقعہ ہے، آپ نے یہ علماء سے سینکڑوں بار سنا ہو. لیکن یہ 2 دن میں نے کچھ چیزیں یہاں پہ ایسی آبزرو کی ہیں کہ مجھے یہ واقعہ ریپیٹ کرنا پڑ رہا ہے. واقعہ سیستان کا ہے اور سیستان سے ہمارے اہم ترین مرجع آیت اللہ سیستانی کا تعلق ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ واقعہ ان کے اپنے والد کا ہے. میں اس چیز کو کنفرم نہیں کر سکتا، اس لیے کہ مجھے یہ تو معلوم ہے کہ آیت اللہ العظمیٰ مرجع کبیر آغا سیستانی کا تعلق سیستان سے ہے، لیکن یہ بھی مجھے پتا کہ وہ ساری فیملی مشہد کے اندر شفٹ ہو گئی تھی ان کی پیدائش سے پہلے. تو خیر بہت ہی مشہور واقعہ ہے، اس لیے بہت جلدی سے مکمل کروں، میرا اصل موضوع تو شروع ہی نہیں ہو پا رہا. ایک مومنہ کا انتقال ہوا اور اسی وقت اس شہر میں ایک دوسرے مومن بھی تھے جن کا اس مومنہ سے کسی قسم کا کوئی رشتہ داری پڑوس ایسا کوئی تعلق بھی نہیں تھا. اور یہ جو مومن تھے ان کی ایک خواہش تھی، اور یہ والی جو خواہش ان کی ہے یہ بہت سے مومنین اور مومنات کی ہوتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ غیبت امام میں ہمیں کسی طرح سے اپنے زمانے کے امام کی زیارت نصیب ہو جائے. ظہور کے بعد تو ہر آدمی امام کی زیارت کرے، ہر آدمی سے مطلب ہر مومن ہر مومنہ.
لیکن غیبت کے زمانے میں بھی بہت کم صحیح امام کی ملاقاتیں ہوئی ہیں، اگر کہ اس میں ایک فارمولہ، جب یہ میں اپنے بعض مراجع کا جملہ کوٹ کر رہا ہوں، وقت نہیں ہے کہ میں ان کے نام لوں مراجع کے اور ان کا تعارف کراؤں، لیکن مثلا شیخ جواد تبریزی جیسا عظیم مرجع کہ جس کی ملاقات ہوگی وہ کبھی بتائے گا نہیں، اور جو بتاتا پھر رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی ملاقات نہیں ہوئی۔ یہ ایک الگ موضوع ہے، کیونکہ اگر اس کی پرمیشن دے دی جائے کہ حدث و ناقص کھڑے ہو کے یہ دعویٰ کرے کہ میں امام سے مل کے آیا ہوں، تو یہ فتنے اور فساد کا ایسا دروازہ کھل جائے گا کہ پوری شریعت جو ہے وہ تہس نہس ہو کے رہ جائے گی۔ یہ بہت اہم جملہ ہے جس کی تفصیل شاید اس میں وعدہ میں نہیں کر رہا ہوں، شاید بعد میں ہے۔ تو خیر، یہ خواہش ہوتی ہے لوگوں کی، اور یہ بھی آپ نے روایتوں میں سنا ہے کہ حج پر امام ہر سال تشریف لاتے ہیں میدان عرفات میں، اور کہیں نہ کہیں مومن ان کو دیکھ لیتا، پہچانتا نہیں ہے کہ یہ میرے امام ہیں۔ اسی لیے روایت ہے کہ جب ظاہر ہوں گے امام اور ہر مومن اس وقت ان کی زیارت کرے گا تو حیران ہو کر کہے گا یہ ان سے تو میں زندگی میں کھلا موقع پہ مل چکا ہوں۔ اب یہ بالکل الگ موضوع ہے اور میرا موضوع بدل رہا ہے، میں خود ڈر رہا ہوں اس سے واپس آتا ہوں، لیکن بہرحال ایک مومن کی خواہش ہوتی، اور اس کے لیے پھر ہمارے پاس کچھ دعائیں ہیں، کچھ اعمال ہیں کہ اگر اس عمل کو انجام دو تو خاص چانسز ہیں کہ تمہاری امام سے ملاقات ہو جائے گی۔ مثلا مسجد سہلا میں 40 شب بدھ جانا، مسجد جمگران میں 40 شب منگل جانا، اس طرح کچھ دعائیں، کچھ اعمال، خالی یہ نہیں اور بہت سارے۔ یہ مومن ان سب پہ عمل کر رہا تھا کہ شاید اس دعا سے، شاید اس عمل سے، شاید اس نماز سے میری امام سے ملاقات ہو جائے، لیکن سالوں کی خواہش نہیں ہو سکی ملاقات۔ اعلان ہوا مسجد میں کہ فلاں مومنہ کا انتقال ہو گیا ہے، نماز جنازہ ہوگی، لوگ شرکت کریں۔ نماز جنازہ تو وہ چیز ہے خصوصاً ہمارے یہاں اسلامی ماحول میں، انڈیا ہو کے پاکستان ہو کے ایران ہو کے عراق ہو کے، آپ جانے کہ نہ جانے اس آدمی کو نماز جنازہ سن کے لوگ شریک ہوتے ہیں۔ یہ بھی پہنچے، اب میں بہت شارٹ بھی کر رہا ہوں کیونکہ مشہور واقعہ۔ اب جب یہ پہنچے نماز جنازہ میں تو انہوں نے امام کو وہاں دیکھ لیا۔ اب ایک سوال کے بعد دوسرا سوال آئے گا، ان کو کیسے پتا چلا یہ امام ہے، کیسے انہوں نے پہچانا یہ امام ہے؟ تو بات لمبی ہو جائے۔ کبھی زندگی رہی اور میں آپ کی خدمت پہلے اشرے کے علاوہ کر سکا تو اس میں زمانے کے امام پر دل کھل کے گفتگو کروں گا، فی الحال ممکن نہیں۔ بہرحال پہچان لیا کسی بھی طریقے سے یہ امام، اور ایک مرتبہ حیران ہو کر کہا کہ فرزند رسول، آپ اس مومنہ کے نماز جنازہ میں شرکت کے لیے آئیں؟ کوئی بہت ہی مشہور مومنہ ہو، کوئی بہت ہی عالمہ ہو، فاضلہ ہو، مجتہدہ ہو، اس قسم کی خاتون یا اپنے علاقے کی ایک رول ماڈل ہو عبادت کے حوالے سے، ایک ایسی گمنام سی عورت کہ اس شہر میں بھی رہتا ہوں آج تک نہیں جانتا اس کو۔ کہا کہ اس کا وہ عمل جس کی وجہ سے اس کا اپنی اولاد سے جھگڑا رہتا تھا، وہ سبب بنا ہے کہ میں اس کے جنازے میں شریک ہو جاؤں۔ اور پھر اگلا جملہ یہ تھا کہ جو مومنہ بھی یہ عمل کرے گی اس کے جنازے میں شرکت کرنا میری ذمہ داری ہے۔ یہ جملہ آپ یاد کیجئے گا کہ ساتویں امام کا بھی تھا جب وہ شقیقہ کے جنازے پہ تشریف لائے تھے۔ شقیقہ کا واقعہ ایک زمانے میں لوگوں کے لیے بالکل نیا ہوتا تھا۔ اب جب ایران کی زیارت کو جاتے ہیں تو نیشا پور کے اندر شقیقہ کی زیارت ہوتی ہے۔ وہ ساتویں امام کا واقعہ، اور وہ غیبت کا واقعہ نہیں، اور تو امام تھے اس وقت، ساتویں امام تو غیبت میں نہیں تھے، تو جملہ سے ملا کہ یہ شقیقہ کی طرح سے جو نیکی کرے گا اس کے جنازے پہ میں آؤں، اور یہ غیبت کا واقعہ ہے کہ اس مومنہ کی طرح سے جو نیکی کرے گا اس کے جنازے پہ میں آؤں۔ اب معلوم ہے نا کہ نماز جنازہ جب ہم پڑھتے ہیں تو نماز جنازہ کی آخری تکبیر سے پہلے 4th اور 5th کے بیچ پڑھنے والے کے لیے دعا کی جاتی ہے کہ اللہم ان کان محسنا فزد فی احسانہ وان کان مسیئا فتجاوز عنہ۔ اے خدا، مرنے والا نیک ہے تو اس کے درجات بلند کر، گناہ گار ہے تو اس کے سارے گناہوں کو معاف کر۔ ہم اور آپ کہیں کہ آپ وہ کچھ اور ہے، زمانے کا امام کسی کے جنازے پہ کھڑے ہو کے یہ جملہ کہتے تو رتبہ کچھ اور ہی ہوتا۔ تو جنازے پہ امام کا آ جانا یہ کتنی بڑی مرنے والے کی خوش قسمتی ہے۔ اب امام نے اتنا کہا اور فوراً امام وہاں سے رخصت ہو، لیکن ایک اشارہ دے گئے نا، ایک ہنٹ تو اس کو مل گیا کہ یہ مومنہ کی
باقی زندگی کی نیکیوں کی وجہ سے امام نہیں ہے. ایسے بہت سارے نیک لوگ دنیا میں. ایک وہ نیکی جس پر اس کا جھگڑا ہوتا تھا یہ گیا وہاں پہ. اب پوچھنا بڑا مشکل ہوتا ہے نا, کوئی آدمی جب مر جائے تو اس کے بعد جا کے اس کے اولاد سے پوچھے کہ تمہارا اپنی ماں سے کس بات پہ جھگڑا ہوتا ہے. لیکن کیونکہ امام زمانہ صرف اس کی زیارت ہوئی تھی اور امام کا وہ جملہ تھا کہ میں ایسے جنازے پہ آتا ہوں, اس لیے بہت جوش میں بھرا ہوا ہے. وہاں جا کے پوچھا. بزرگوں کو یاد ہوگا, بزرگوں سے مراد یہ ہے کہ تم میری ایج کے لوگ, بلکہ ایک نسل میرے باپ کی بھی, اس سے 15-20 سال چھوٹے بھی. شاہ ایران ملعون, اور اس سے پہلے اس کا اس سے بھی زیادہ ملعون باپ. 100 سال ہو گئے. 1925 میں ان کی حکومت شروع ہوئی تھی, یہ 2025 میں, پورے 100 سال پہلے جب پہلوی خاندان کا پہلا بادشاہ حکمران بنا تھا تو اس نے سب سے پہلے ایک حکم یہ جاری کیا تھا کہ کوئی عورت حجاب نہیں کر سکتی. قانوناً منع ہو گیا تھا. اب پتہ نہیں لوگ کیوں یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے انگریزی لباس پہن لیا یا یہ کہ حجاب چھوڑ دیا تو ہم ترقی کر کے مغربی ممالک کے برابر آ جائیں. وہ ترقی کا فارمولہ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ ترقی اس چیز کا نام ہے کہ ان کی طرح سے ننگے ہو جائے تو تم بھی ترقی یافتہ ہو. ترقی اس کا نام نہیں ہے. ترقی علم میں ترقی ہوتی ہے, لباس میں ترقی نہیں. لیکن اس کو شوق تھا نا, تو اس نے کہا کہ حجاب ممنوع. جرم تھا. باقاعدہ اگر کوئی عورت حجاب کرتی تو سارے بازار اس کا خالی حجاب کھینچ کے نہیں اتارا جاتا, بلکہ اس کو مجبور کیا جاتا کہ بازار کے تمام مردوں سے وہ حق ملائے. اور باقی دوسری چیزیں تو بیان کرنے کا وقت بھی نہیں ہے اور اچھا بھی نہیں لگ رہا ممبر پر. اب یہ قانون بن گیا. جب یہ قانون بن گیا تو مجبوری میں اسلام میں کچھ چیزیں جو ہیں, اچھا وہاں سے اشارہ مجھے مل رہا ہے کہ میں آپ سے ریکویسٹ کروں کہ اگر کسی طرح سے آپ حضرات اور آگے آ کے بعض مومنین کو جگہ دے سکیں تو آپ کی مہربانی ہوگی, آپ بھی ثواب میں شریک ہو جائیں. درود بھیجے محمد والے. جب اس قسم کے حالات کسی جگہ میں ہو جائے نا, شریعت تو بہت اہم ایک اصول ہے کہ اس قسم کی مجبوریاں ہو تو بعض اوقات واجبات معاف بھی ہو جاتے ہیں یا واجبات ذرا ہلکے ہو جاتے ہیں. میں تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں کہ میرا اصل موضوع مجھے پریشان کر رہا ہے کہ میں کب بات شروع کروں گا. خلاصہ یہ کہ یہ ہے ایک اجازت مل جاتی ہے اسلام میں بعض جگہ, مگر یہ مومنہ اڑ گئی کہ نہیں. جب حجاب اسلام میں واجب ہے, اسلام میں لازم ہے, میں تو حجاب کروں گی. قانون یہ ہے کہ سزا ملے گی, تو میں گھر سے ہی نہیں نکلوں گی جب تک کہ یہ قانون نہیں بدلتا یا مجھے موت نہ آ جائے. تو مرتے دم تک یہ اپنے گھر سے باہر نہیں نکلی. میں یہ میسج نہیں دے رہا ہوں کہ یہی ہم پر یا ہماری عورتوں پر واجب ہے. میں کہہ رہا ہوں یہ مومنہ نے کہا ڈیسیژن کہ یہ حرام ہے. اگر شریعت میں تھوڑی چھوٹ بھی مل رہی تب بھی میں حکم خدا میں کوئی چھوٹ نہیں دینا چاہتی, کوئی رعایت نہیں دینا چاہتی. مرتے دم تک اب گھر والے ہیں, بیٹے ہیں, بیٹیاں ہیں, اماں سے کہتے ہیں کھلا جگہ چلیں, کھلا جگہ چلیں, کہیں شادی ہے, کہیں غمی ہے, کہیں کچھ نہیں. حجاب کے بغیر گھر سے باہر نہیں نکلنا ہے. زمانے کا امام فرما رہا ہے کہ جو عورت اس انداز سے زندگی گزارے اس کے جنازے پر شریک ہونا میں اپنی ذمہ داری سمجھتا ہوں. کچھ ایسی میں نے چیزیں 2 دن میں دیکھ لی کہ مجھے یہ کہنا پڑ رہا ہے. اور اس میں مزید آگے کی کسی مجلس میں تفصیل بتاؤں گا, لیکن اس مجمع کے سامنے, کیونکہ یہ مجمع جو ویکینڈ کی وجہ سے آیا ہے بیچارہ مجبوری کے عالم میں, مجھے سننے تو نہیں آیا ہے نا, تو ان کو کیوں بلا وجہ ایک زحمت میں ڈالا جائے. پھر جو مجمع آئے گا جو واقعا مجھے سننا چاہتا ہے وہاں پہ میں دل کھول کے بات کروں گا. حجاب, نو کمپرومائز آن حجاب, یہ ذہن میں رکھیے گا. اور خاص طور پر اگر ایام ازا کی مجالس ہو جس میں ایک طرف ہمارا عقیدہ ہے کہ شہزادی کونین بھی تشریف لا رہی اور دوسری جانب جس انداز سے خواتین آتی ہیں اور ان کو لے کر ان کے گھر کے مرد آتے ہیں, بس بہت ہو گیا. کچھ زیادہ ہی اسٹرانگ ڈوز آپ کو لگا ہوگا. میرے اعتبار سے تو بہت ہی میں نے ہلکی بات کہی. یہ سبب ہے کہ خواتین میرے خلاف, اور جو کچھ نہیں بھی ہوتی ہیں خلاف تو یہ واقعات سن کے اور خلاف ہو جاتی ہیں. زمانے کا امام, ہر مومن اپنی زندگی میں ایک بار ان سے ملاقات کرتا ہے خیبر میں. اس وقت اس کو نہیں پتا ہوتا ہے کہ یہ میرے امام. بعض اوقات پتہ بھی چل جاتا ہے لیکن ہم بھروسہ نہیں کر سکتے جب تک کہ وہ بتانے والا اتنا عظیم نہ ہو جیسے علامہ ہندلی تھے یا علامہ مجلسی تھے یا شہید اول تھے یا شیخ مفید تھے یا سید مرتضیٰ تھے یا مثلا مرحوم آغا کوئی تھے. اتنا لیول کا عالم ہو تو یقین آتا ہے کہ وہ جھوٹ نہیں بول رہا. خیر, یہ زمانے کا امام جب آئے گا
تو جو کل میں نے بات کہی تھی نا اس بات کو دوہرا کر اس سے کنیکٹ کروں گا اپنے اصل موضوع کو. اور وہ یہ ہے کہ جب امام آئیں گے تشریف لائیں گے, میں نے کہا دو کوفے والوں سے دو چیزیں ہم کو ذہن میں رکھنا. نمبر ایک یہ ہے کہ جن کے پاس امام کی معرفت نہیں, وہ ابن زیاد کو امام سمجھ بیٹھے, یعنی جو دعویٰ کر لے گا ہو سکتا ہے اس کے پیچھے چلیں. شب جمعہ کی مجلس یاد کیجئے, میں نے ایک حدیث پڑھی تھی نا کہ معصوم نے فرمایا حلق المستعجلون, جو میرے بیٹے کے ظہور میں جلدی کرے گا وہ مارا جائے گا, کیونکہ وہ جلد بازی میں یہ دیکھے بغیر کہ صحیح ہے کہ غلط, اتنی اس کو محبت ہے امام سے, اتنا وہ ظہور چاہتا ہے امام کا, اتنا وہ حکومت امام کے لیے تڑپ رہا ہے کہ بعض جھوٹے بھی آئیں گے اور کچھ ایسے معجزات دکھا دیں گے جو اس زمانے کے اعتبار سے معجزات تھے, آج وہ ٹیکنالوجی کا کمال ہے. کوئی بچہ بھی وہ معجزے دکھا سکتا, لیکن یہ یقین کر لیں گے اس کو امام مان لیں گے جلدی نہیں. ہاں جب کنفرم ہو جائے کہ یہ امام ہے تو 1 منٹ کی تاخیر بھی نہیں, پھر فوراً جانا, لیکن جب تک کنفرم نہ ہو. یہ حدیث میں نے پڑھی تھی 2 رات کے پہلے. اب جب امام آئے تو معرفت نہ رکھنے کا ہی نتیجہ ہو. اور جیسا کہ میں نے کل عرض کیا کہ تیاری نہیں تھی کوفے والوں, خالی انتظار تھا. تیاری کس کا نام؟ یہ صرف ایک جملہ کہہ کے اپنے موضوع پہ آ رہا ہوں. تیاری کس چیز کا نام؟ میں نے ایک جملہ کہہ دیا تھا اس سے پہلے کہ مجلس میں, تیاری اس کا نام ہے کہ آج اگر امام آئے تو ہم اس پوزیشن میں ہو کہ اسی وقت اٹھ کے امام کے پاس چلے جائیں, ہمیں کوئی انتظار نہ کرنا پڑے کہ بھئی چند دن ٹھہر جاؤ, ہمارے چہرے پہ داڑھی آ جائے پھر امام کے سامنے جائیں, ابھی کیسے چلے جائیں. یا یہ ہے کہ ذرا سا وہ حجاب کا انتظام کر لیں, اسکارف خرید لیں, عبا خرید لیں, پھر امام کے پاس جائیں. تیاری کا مطلب یہ ہے کہ ہر وقت مومن اس طرح تیار. لیکن یہ تو ہو گئی چھوٹی بات. اصل تیاری کیا؟ اب امام کے آنے کے بعد جو کل والا جملہ تھا نا, اس کو پھر میں تھوڑا سا ایکسپلین کر رہا ہوں موضوع سے ہٹے بغیر. یہ میرا اصل موضوع ہے, سمجھ میں آئے گا آپ کی. اور وہ یہ کہ تیاری اس چیز کا نام کہ جب امام آ کر دین پر عمل کروائیں گے. امام کیوں آ رہے ہیں؟ اچھا, قرآن کریم نے ایک مقصد امام کا بتایا, وہ ذرا یاد رکھیے گا. یہ تو جب زمانے کے امام کے عنوان پہ بات کروں گا تو زیادہ مزہ آتا ہے آپ کو سننے میں, مجھے پڑھنے میں ابھی وقت کم ہے. سورہ حج کی ایک آیت, الذین مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر. یہ امام زمانہ کی حکومت کی 4 خاصیتیں قرآن نے بتائی ہیں. اس کے لیے پہلے سے تیار ہونا. قرآن نے کہا الذین مکناہم فی الارض, جنہیں ہم زمین پہ حکومت دیتے ہیں. ایک تو ہے کہ اللہ حکومت دیتا ہے, ایک وہ کہ وہ خود اپنی چال بازی سے, دھوکہ بازی سے, عیاری سے, مکاری سے, طاقت سے لوگوں کو بے وقوف بنا کے حکومت لے لے. وہ نہیں, فرعون, نمرود, شداد ٹائپ کے نہیں, جن کو ہم حکومت دیتے ہیں. مکننا نا, ہم جن کو حکومت دیتے ہیں. یہ قرآن پورا ایک منشور پیش کر رہا ہے امام زمانہ کا. جنہیں ہم حکومت دیتے وہ نمازیں قائم کرتے ہیں. نمازی بننا پڑے گا, اس کے بغیر امام کا ساتھی نہیں بن سکتے. وآتوا الزکاۃ, اپنے مال سے زکات ادا کرنا ہوگی. جو اپنے مال کا حق ادا نہیں کرتے وہ نہیں. وامروا بالمعروف, نیکی کا حکم دینا پڑے گا. نہوا عن المنکر, اور تمہارے سامنے گناہ ہو رہا ہے تو تمہیں اس کے خلاف بولنا پڑے گا, جو آج تقریر کے شروع میں بولا. اچھا, یہ حکومت امام ہے نا, اور یہی کربلا کا مقصد. میں نے کل عرض کیا تھا نا کہ جہاد شروع حسین نے کیا, ختم امام کرے. آقا حسین کے روضے پہ سرخ علم گویا حسین نے لگایا ہے, اس کو اتاریں گے زمانے کے امام. اب آپ یاد کیجئے کہ آپ آقا حسین کا جب ذکر کرتے ہیں تو کیا جملہ کہتے ہیں؟ اشہد انک قد اقمت الصلاۃ وآتیت الزکاۃ وامرت بالمعروف ونہیت عن المنکر. وہی 4 چیزیں جو قرآن نے امام زمانہ کے لیے بتائیں, آپ آقا حسین کے لیے آلریڈی گواہی دے رہے ہیں. البتہ فرق یہ ہے کہ امام زمانہ کے لیے فیوچر ٹینس آیا ہے قرآن میں, آقا حسین کے لیے پاسٹ ٹینس آیا. مولا میں گواہی دیتا ہوں, آپ نے نمازیں قائم کی, آپ نے زکات ادا کی, آپ نے امر بالمعروف کیا, آپ نے نہی عن المنکر کیا. بات پھیل رہی ہے, لیکن جو میں بات عرض کر رہا ہوں اس کے لیے اتنی تمیز ضروری تھی. اب آئیے اصل چیز پر. امام آ کے, یہ تو حکومت امام ہے جو آقا حسین کی زیارت میں بھی ہم کو بتائی گئی اور سورہ حج کی آیت میں بھی بتائی گئی. لیکن اس کے بعد جب امام زمانے کا امام دین پر عمل کرے گا, جو آیت میں نے کل بھی تلاوت کی, آج هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین, جب وہ اسلام کو پوری دنیا میں نافذ کرے گا, پوری دنیا میں اسلام کا نفاذ جب ہوگا تو سب سے زیادہ مخالفت کرنے والوں میں بہت سارے لوگ ہوں, امام کے کچھ چاہنے والے اور ماننے والے بھی ہوں.
وہ امام کو امام ہی نہیں مانیں گے، کسی اور وجہ سے نہیں. ان کا اعتراض کیا ہو؟ اب یہ ساری حدیثیں ہیں، لیکن وہ چونکہ میرا اصل موضوع امام زمانہ نہیں، ان کا اعتراض یہ ہوگا کہ یہ ہم کو امام نہیں لگ رہا، کیونکہ یہ تو ایک نیا دین لے کے آ گیا، یہ تو ایک نئی شریعت لے کے آ گیا، یہ تو ایک نیا اسلام لے کے آ گیا. آج تک جو اسلام ہم سنتے آئیں گے تو اس سے ہٹ کر، آج تک جو دین ہم سنتے آئیں گے اس سے ہٹ کر. اکثر ایسا ہوتا ہے نا، مجلس میں کوئی بات ہوتی، لوگ کہتے ہیں ہم نے تو یہ آج تک سنا ہی نہیں. یعنی گویا جبرائیل ان کے اوپر اسلام لے کے نازل ہوئے تھے مکمل، اس میں یہ نئی بات کہاں سے اس ذاکر نے پڑھ دی جو ہمیں نہیں معلوم وہ اسلام دی. کتنے لوگ مجھے ملتے ہیں کہ مولانا یہ کیا پڑھ دیا آپ نے، ہم نے تو آج تک نہیں سنا. اور بعض لوگ تو اس کے ساتھ ایک جملہ بڑھا دیتے ہیں کہ ہم 70 سال سے مجلسیں سن رہے ہیں، فلاں 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 بڑے بڑے عالم خطیب ان سب کو سنا، کسی نے آج تک یہ نہیں کہا. یہ اعتراض زمانے کے امام پر ہو. اب جو لوگ میرے سامنے ہیں میری ایج کے، انہیں یاد ہوگا نا ایک زمانہ وہ بھی تھا کہ جب تقلید کا مسئلہ بتاتے تھے لوگ کہتے تھے یہ کہاں سے آ گئی، ہم نے تو آج تک نہیں سنا کہ تقلید بھی کوئی چیز ہوتی. اب الحمدللہ کافی لوگوں میں اویئرنیس آ گئی ہے، معلومات آ گئی ہیں. لیکن مجھے یاد ہے 40 سال 45 سال 50 سال پہلے خوب جیسا مسئلہ بتاتے تھے لوگ کہتے تھے یہ کہاں سے آ گیا، یہ تو ہم نے آج تک سنا ہی نہیں. ارے اور تو اور اس سے اندازہ کریں، میں پہلے مرتضیٰ کراچی کے ایک بہت مشہور امام پاک تھا، 28 سفر کی مجلس میں پڑھ رہا تھا، دن کے وقت ہوتی ہے ظہر کے ٹائم، اور اس میں نے حج کا ایک مسئلہ بتا دیا تھا کہ خواتین پر بھی حج واجب ہے. خالی اس بات پہ اعتراض ہو گیا، ہم نے تو آج تک نہیں سنا تھا کہ عورت پر بھی حج واجب ہے اور عورت کو بھی حج پہ جانا. اب الٹا مسئلہ لیکن کچھ زیادہ لوگوں کو معلومات ہو گئی. کسی سے میں نے کہا کہ آپ پہ حج واجب ہے، آپ کیوں نہیں جا رہے؟ کہا کہ ابھی اتنے پیسے نہیں ہیں کہ بیوی کو بھی لے جاؤں. تو بیوی کو مت لے جائیے، کچھ چاہیے نہیں بھائی، بغیر ان کے حج کا حساب. کعبے کے بغیر تو حج ہو سکتا ہے لیکن بیوی کے بغیر تو نہیں ہو سکتا. الٹا مسئلہ ہو گیا. لیکن مجھے اب تک یاد ہے کہ اعتراض ہوا کہ ہم نے تو آج تک نہیں. اچھا پھر اعتراض میں ایک عجیب بات کہا، یہ تو ہم نے آج تک نہیں سنا کہ عورت پر بھی حج واجب ہے. اگر واجب ہوتا تو شہزادی بھی حج کرتی، اور شہزادی نے کیا حج. پیغمبر کا آخری حج جو تھا اس میں خود فاطمہ رسول کے ساتھ تھی، بلکہ خواہش کر کے گئی تھی کہ بابا میری ایک ہی تمنا ہے کہ میں حج کروں، مجھے اپنے ساتھ لے جائیں. پھر ایک فقہی مسئلہ بھی پیش آیا کہ اہل بیت کے گھرانے میں ظاہری طور پہ واقع ہوتے ہیں، حج میں قربانی واجب ہوتی ہے. وہ قربانی نہیں تھی تو روزے کا حکم اسلام میں آیا. وہ سارا شہزادی کا پورا، بلکہ ایک جملہ کہہ دو جس کی تفصیل کا وقت نہیں، اور وہ یہ ہے کہ آج کل جو ہم لوگ حج کرتے ہیں نا 1400 سال سے، یہ رسول اللہ والا حج نہیں کرتے، یہ شہزادی کونین والا حج کرتے ہیں. رسول نے الگ طریقے سے حج کیا تھا اور شہزادی نے الگ طریقے سے حج کیا تھا. اب میں اس کی تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں، بات کہیں کی کہیں. تو کہنے کا مقصد یہ کہ معلومات نہیں ہے، اور اتنے بڑے بڑے دعوے کہ ہم نے تو آج تک سنا ہی نہیں. اتنے بڑے بڑے دعوے کہ اگر حج عورتوں پر ہوتا تو شہزادی بھی تو کبھی حج پہ جاتی گئی تھی، اور بلکہ ایسی حالت میں معصومین کے گھرانے کی خواتین گئی تھی. ساتویں امام کی ولادت مکی اور مدینے سے باہر ہوئی ہے. صرف 2 معصوم ایسے، صرف 2 معصوم جن کی ولادت مکی اور مدینے سے باہر ہوئی. باقی کتنے معصومی ان سب کی ولادت یا مکے میں ہے یا مدینے؟ صرف 2. ایک زمانے کے امام جن کی ولادت سامرہ میں ہوئی، اور ایک 7ویں امام جن کی ولادت ابوا میں ہوئی. ابوا کیا ہے؟ بٹوین مکہ اور مدینہ، وہ شہر جہاں رسول خدا کے والدہ جناب آمنہ کی ڈیتھ ہوئی تھی، اور آج بھی ان کی قبر وہاں. یہ مکے اور مدینے کے بیچ میں یہاں 7ویں امام کی ولادت ہوئی تھی. تو بھئی یہاں کیوں ولادت ہوئی؟ کہا 7ویں امام کی والدہ حج پر گئی تھی اور اس وقت پر پریگننٹ تھی، اور پریگننسی کے آخری دن چل رہے تھے. اس حالت میں انہوں نے حج کیا تھا، اور جب واپس آ رہی تھی 6ویں امام کے ساتھ تو مدینے بھی نہیں پہنچ پائے تھے. راستے کے اندر ہی ڈلیوری کا وقت ہو گیا تو 7ویں امام کی ولادت. اس حالت میں امام کے گھرانے کی خواتین حج پہ جاتی تھی. بات یہ خواتین کی اور حج کی نہیں ہے، بات یہ ہے کہ اتنے بڑے دعوے کہ ہم نے آج تک نہیں سنا. یہ جملہ امام کے خلاف بھی استعمال ہو. اور اب سن لیجیے اسی سے ملتا جلتا ہے جملہ. جب امام آئیں گے تو پیغمبر کو اسلام لائے ہوئے کتنے سال گزر چکے ہوں گے پتہ نہیں، لیکن 1400 سال تو ہو چکے ہیں ابھی. اگر کل ہی امام آ جائیں تب بھی 1400 سال تو گزرے ہیں نا. اور اگر فرض کیجئے کہ ایمان 100 سال کے بعد آئے، 200 سال بعد آئے، 400 سال بعد آئے، 1400 سال تو ہے نا کنفرم.
مولا کو جب خلافت ظاہری ملی تو رسول خدا کو کتنا عرصہ گزرا تھا؟ صرف 25 سال. صرف 25 سال. 25 سال میں تو ایک نسل بھی تبدیل نہیں ہوتی. سوشیالوجی کے ماہرین کہتے ہیں کہ جنریشن کا چینج اوور ہوتا ہے 25 سال کے بعد. تو 25 سال سے گزرے تھے مولا. خلافت ملی, مولا نے پہلی نماز پڑھائی, سارے مجمع نے کیا کہا؟ ارے آج تو ہمیں رسول اللہ کی نماز یاد آ گئی, ایسی نماز تو رسول اللہ پڑھاتے تھے. یعنی نماز جیسی وہ عبادت جو دن و رات میں 5 دفعہ تو پڑھی ہی جاتی ہے. اور ابھی آپ اربعین کی حدیث سنیں گے کہ جی وہ 51 رکعت نماز مومن کی پہچان ہے, تو 5 تو منیمم ہے. وہ نماز اتنا بدل گئی تھی صرف 25 سال کے اندر. لیکن چلے اس کو تو لوگوں نے پھر بھی قبول کر لیا. اس کے بعد مولا کا خطبہ ہے روضۃ الکافی, ہماری حدیث کی سب سے مشہور کتاب کافی. کافی کے 8 والیوم ہے, لاسٹ والیوم کا نام ہے روضہ, اس میں مولا کا خطبہ. اس کا انگلش ٹرانسلیشن بھی ہو چکا ہے انٹرنیٹ کے اوپر, یہ خطبہ بھی آپ کو الگ سے ملے. مولا کیا فرما رہے ہیں؟ آپ اکثر یہ جملے سنتے ہیں لیکن ذرا اس کو کلک کیجیے آپس میں. مولا کیا فرما رہے ہیں؟ مولا فرما رہے ہیں کہ میں بہت ساری چیزوں میں پورے سسٹم کو چینج کر کے رسول اللہ کے زمانے کا سسٹم لانا چاہتا ہوں, مگر 25 سال میں نہ صرف یہ کہ اتنا زیادہ چینج آ گیا سسٹم, بلکہ لوگ اتنا بھول گئے رسول کے سسٹم کو کہ مجھ پر اعتراض شروع ہو گیا کہ علی ایک نیا دین لے کے آئے. مولا نے تقریباً میرے خیال میں اب اس وقت پورا یاد نہیں 30 سے زیادہ چیزیں کاؤنٹ کی تھی. میں یہ کرنا چاہتا تھا جو رسول کے زمانے میں تھا, نہیں کر پا رہا. میں یہ کرنا چاہتا تھا, نہیں کر پا رہا. اس میں ایک تو بہت مشہور چیز ہو گئی ہے کہ میں تراویح کو ختم کرنا چاہتا ہوں, نہیں ختم ہو پا رہی ہے. لوگ کہتے ہیں کہ یہ کون حکمران آ گیا جس نے پرانے حاکم کی سنت کو چینج کر دی. لیکن خالی تراویح نہیں, میں نماز جنازہ میں 5 تکبیریں کرنا چاہتا ہوں, نہیں مانتا ہے مجمع, کہتا وہی 4. ایک فرق ہے نا نماز جنازہ میں ہمارا اور غیروں. تو مولا 30-35 چیزیں گنوا رہے ہیں کہ میں اس کو چینج کرنا چاہتا ہوں. چینج کا مطلب کیا ہے کہ میں اس کو رسول اللہ کے طریقے پہ لے جانا چاہتا ہوں. لیکن مجمع کون مجمع جو ہاتھ پاؤں جوڑ کے علی کو خلیفہ مان رہا ہے کہ علی نے منع کیا تھا مجھے نہیں چاہیے تمہاری خلافت. خلافت وہ ہے جو اللہ دیتا ہے, پبلک والی نہیں ہے. لوگوں نے ہاتھ جوڑے, پیر پہ گر پڑے مولا کے کہ نہیں یا امیر المومنین یا ابو الحسن, اب ہمیں آپ کے علاوہ کسی کی حکومت قبول نہیں. اور مولا نے جملہ کہا تھا کہ تم کہہ تو رہے ہو برداشت نہیں کر پاؤ. نہیں یا امیر المومنین یا ابو الحسن آپ ہم سے وعدہ لے لیجیے. یہ والا مجمع وہ کہنے لگا کہ یہ حدیث کون سا دین لے کے آ گئے, صرف 25 سال. تو جب امام آئیں گے 1400 سال تو ہو ہی گئے نا, کل صبح آ رہے ہیں امام, 1400 سال ہو گئے جب نیا دین لے آئیں گے. نہیں, وہی اسلام لائیں گے جو رسول اللہ کے زمانے کا. تو عام آدمی بھی کہیں گے روایت میں کہ مومنین بھی کہیں گے. نہیں, اگلا جملہ تو آپ نے اکثر سنا ہے, پھر سن لی. جو امام کی پہلی فوج میں شامل ہو گئے ہیں لوگ, جذبے والے ہیں نا, محبت والے ہیں نا, عقیدت والے ہیں نا, جو امام کی فوج میں شامل ہوئے وہ امام کے اگینسٹ ہو جائیں گے. کیونکہ ایک نیا دین لے کے آ رہا ہے تو ہم تو اس کو امام ہی نہیں مانتے. اتنی ہماری اور اصل اسلام سے دوری ہو گئی, یہ اصل بات تھی. وہاں 25 سال میں ہو گئی تھی غیروں کی دوری, آج ہماری اتنی دوری ہو گئی ہے کہ ہمارے سامنے بھی صحیح اسلام ہے تو ہم قبول کرنے کو تیار نہیں. ہم کو تو لگتا ہے کہ کوئی نیا دین لے کر آ رہے ہیں. آپ حضرات تو سارے کے سارے ان چیزوں کو مانتے ہیں, لیکن میں جنرل ایک بات کر رہا ہوں کیونکہ میں دنیا کے ایسٹ کے ایک سرے سے لے کے دنیا کے ویسٹ کے دوسرے سرے تک جاتا ہوں مجلس کی وجہ سے, ورنہ میری اپنی حیثیت تو اتنی بھی نہیں ہے کہ نیو یارک سے مثلا شکاگو اپنے خرچے میں جا سکتے. تو اب یہ ساری دنیا جب میں دیکھتا ہوں نا تو مراجع کے خلاف جو اس وقت سب سے زیادہ پروپیگنڈا ہوتا وہ یہ ہوتا کہ امام کچھ اور فرما جائے, یہ لوگ امام سے ہٹ کے فتوے دے رہے, یہ ایک نیا دین لے کے آ رہے. کبھی کوئی مور کے حلال ہونے کا مسئلہ اٹھاتا ہے, کبھی کوئی کوے کے حلال ہونے کا مسئلہ اٹھاتا ہے, وہ سارا جو پروپیگنڈا ہو رہا ہے. یہی پروپیگنڈا ہے نا کہ ان کا دین الگ ہے, معصومین کا دین الگ تھا. اس وقت جو ہمارے تمام مراجع کے خلاف ایک مشترکہ پروپیگنڈا ہے. تو وہ بات بولیں گے, بات یہ ہے کہ یہ تو ایک اللہ نے ہم کو ایک مثال دی ہے, چھوٹی سی ایگزامپل. مولا کی ایگزامپل بہت بڑی, 25 سال میں اسلام اتنا بدل گیا, صرف 25 سال میں, within 25 years, جو اس زمانے میں کچھ بھی نہیں ہے.
نہج البلاغہ میں آخری زمانے کی ایک نشانی بتائی گئی. بہت ساری نشانی ہیں لیکن کہا کہ آخری زمانے کی نشانی یہ ہے کہ زمانہ بہت فاسٹ ہو جائے گا. جو کام تم 1 سال میں کرتے ہو مولا مجمع سے کہہ رہے وہ آخری زمانے کے لوگ 1 مہینے میں کر لیں, اور جو کام تم 1 مہینے میں کرتے ہو آخری زمانے کے لوگ وہ کام 1 دن میں کر لیں, اور جو کام تم 1 دن میں کرتے ہو آخری زمانے کے لوگ وہ کام 1 منٹ میں کر لیں. اب واقعی دنیا اتنی فاسٹ ہو گئی ہے کہ آپ کی سمجھ میں ساری چیزیں آ رہی ہیں. 25 سال پہلے بہت سلو تھی دنیا, اس کے باوجود اتنی تبدیلی ہو گئی کہ لوگوں کو علی کا نظام ایک نئی شریعت لگ رہا. تو 1400 سال میں جب امام آئیں گے تو بالکل نیا. اب ہم کو دیکھنا کہ جو اسلام رسول لے کر آئے, جو امام زمانہ جس پہ امپلیمنٹ کریں گے وہ ہے کیا. تو ہماری سمجھ میں آئے گا کہ ہمارے اور امام زمانہ کی سسٹم میں اتنا کلیش کیسے ہو کہ ہم کہیں گے کہ یہ نہیں ہے اسلام میں اور امام کہیں گے یہ ہے اسلام میں. ایک چھوٹا سا واقعہ سن لیجیے, بات بہت لمبی ہو گئی ہے لیکن یہ بہت اہم واقعہ ہے, اس سے بہت سارے واقعے کل نکلے. واقعہ ہے پیغمبر اسلام کے اعلان رسالت کے شروع کے سالوں. اچھا, اب آپ کے علم میں ہے نا کہ اسلام اعلان رسالت تو مکے میں ہوا, لیکن اسلام کو بہرحال ایک پروٹیکشن ملا جا کے مدینے. یہ خالی ممبر کے جملے ہیں, ورنہ اسلام تو ہمیشہ سے پروٹیکٹڈ ہے, لیکن مسلمانوں کو کہیے پروٹیکشن ملا مدینے جا کے. مدینے میں اسلام کیسے پہنچا, ایک بہت انٹرسٹنگ واقعہ بھی ہے, اور اسلام کی ABC یہاں سے شروع ہو. سورہ انعام قرآن کریم کا ایک ایسا سورہ جو ہمارے یہاں سب سے زیادہ کم مشہور, اور اس کی آیت ہے 151, 152, 153, 3 آیت. یہ معجزے والی آیتیں ہیں, یعنی یہ 3 آیتیں ایسی جب کبھی کوئی اس زمانے میں جب رسول اسلام لے کر آئے آ کے سوال کرتا تھا کہ اے محمد, اے عبداللہ کے بیٹے, اے عبد المطلب کے پوتے, تم یہ نیا دین لے کر آئے, یہ ہے کیا؟ اسلام کا خلاصہ, سمری, شارٹ اسلام کیا ہے, کیا اسلام؟ پیغمبر صرف ان 3 آیتوں کی تلاوت کرتے. فَقُلْ تَعَالَوْا أَتْلُو عَلَيْكُمْ, آیت شروع یہاں سے ہو رہی, آؤ میرے پاس, میں تمہارے سامنے تلاوت کروں کہ اسلام کیا. اسلام کی پہلی تصویر سب سے پہلی واقعہ یہ ہے کہ مکہ, پیغمبر مکے میں ہے, اسی کو اپنی بیس بنائی ہے, اور وہاں سے اسلام پھیلا رہے, اور بہت زیادہ ٹارچر کا زمانہ ہے. مسلمانوں پہ مختلف مظالم ہو رہے ہیں جو آپ سنتے رہتے ہیں, مجھے بیان کرنے کی ضرورت نہیں اور وقت بھی نہیں. اور جس وقت کی یہ بات ہے اس وقت کو مسلمانوں کو شہر سے نکال کے باہر پھینک دیا گیا تھا. وہ شیب ابی طالب میں 3 سال چلے گئے. سال میں 2 موقعوں پر ان کو باہر آنے کی اجازت تھی, ایک حج کا موقع اور ایک عمرے کا موقع. رجب کا عمرہ حضرت ابراہیم نے شروع کیا تھا کہ سب سے افضل عمرہ یہ, اور عرب کے لوگ اپنی جاہلیت اور 360 بتوں کی پرستش کے درمیان رجب کے عمرے کی اہمیت کو جانتے تھے. 2 مہینوں میں یہ 2 موقعوں پر اجازت, یہ احترام کے مہینے جن کو وہ مشرکین بھی مانتے ہیں. بس یہ 2 موقع, باقی 3 سال اس وقت کا واقعہ ہے. اب مدینہ ایک اور شہر ہے, بلکہ اگر صحیح معنوں میں کہا جائے تو مدینہ نام کا کوئی شہر تھا بھی نہیں. یثرب ایک شہر تھا جو بعد میں مدینہ کہلایا. وہاں 2 قبیلے رہتے ہیں. بہت اہم یہ واقعہ ہے. اس کے اندر یہ بھی ہم کو پتہ چل رہا ہے کہ امام زمانہ کے انتظار کرنے والے ان کے دشمن کیسے بنے, لیکن وہ آج نہیں آئے گی بات. اور یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ اصل اسلام کیا ہے, جو امام زمانہ کے آنے کے بعد لوگوں کو لگے گا ایک نیا دین لے کر آئے, تو ہم نے تو آج تک نہیں سنا. اب مدینہ ایک اور شہر ہے بالکل دور الگ. ہاں, مکے اور مدینے کے درمیان تعلقات اس لیے ہیں کہ وہ جو بزنس روٹ تھا یمن سے شام تک, دنیا کو زمانے میں سب سے زیادہ اہم راستہ تھا یہ. آپ لوگ شاید راؤٹ کہتے ہیں وہ راستہ. یمن میں پورٹ ہے, وہاں سے سامان جاتا ہے سیریا, سیریا سے پھر یورپ. تو راستے میں مکہ آتا ہے, مکے سے مدینہ, مدینے سے شام. یہ راستہ رحلت الشتاء والصيف علاقہ قریش علاقہ میں رحلت الشتاء والصيف قرآن نے کہا کہ یہ راستہ ہو. تو مکہ اور مدینہ دونوں وہ جگہ جو بزنس کے لیے بہت بڑی بڑی مارکیٹ تھی اس زمانے میں, تو آپس کے تعلقات بھی تھے.
مدینے میں 2 ٹرائب رہتے ہیں کافروں کے اور 3 ٹرائب رہتے ہیں یہودیوں کے. اس سے ہمارا کوئی آج کا تعلق نہیں ہے. اوس اور خزرج 2 ٹرائب. ان دونوں میں لڑائی ہوتی رہتی تھی. کب سے لڑائی ہو رہی تھی؟ 300 سال سے. ہر چند دنوں کے بعد لڑائی ہوتی ہے. کبھی ایک قبیلہ جیتتا ہے, کبھی دوسرا جیتتا ہے. آج ہم ہار گئے, کوئی بات نہیں ہے, 2 سال بعد پھر جنگ کریں گے, پھر ہم جیت جائیں گے. پھر ہم جیت گئے تو دوسرا قبیلہ 6 مہینے بعد پھر لڑائی کرے گا, وہ جیت جائے. بس یہ چلتا ہے. اب ان لوگوں کے مکے والوں سے تعلقات, مکے میں بھی بہت سارے قبیلے ہیں نا, تو ان قبیلوں کا مکے کے ایک قبیلے سے پیکٹ ہے, دوستی. جب ہم پہ کوئی پرابلم آئے گا تو تم ہماری مدد کرو. ذرا سی تفسیر آ گئی ہے لیکن اس کے بغیر واقعہ سمجھ میں نہیں آتا. اوس اور خزرج. اب پیغمبر کے اعلان رسالت کو 7 سال گزرے. پورا بنی ہاشم کا خاندان شیب ابی طالب میں بھیج دیا گیا. مسلمانوں پہ اتنا ٹارچر ہو رہا ہے کہ پیغمبر نے بہت سارے مسلمانوں کو ایتھوپیا بھجوا دیا, حبشہ, وہاں چلے گئے. غیر مسلم ہے لیکن ہے تو کرسچن نا, ہم اور وہ توحید اور رسالت کے عقیدے میں تو مشترک ہے نا. چلیے پیغمبر مکے میں. اب یہاں جنگ ہوئی, ان کو کچھ نہیں پتا مدینے والوں کو کہ مکے میں کیا ہو رہا ہے. اس دفعہ کی جنگ میں خزرج ہار گئے, اوس جیت. خزرج کون ہے؟ جس کے سردار کا نام ہے عبداللہ ابن ابی, ٹاپ کا منافق. اسی کی بہو جمیلہ, جس کا واقعہ میں اکثر پڑھتا ہوں اور اپنے خواتین سے کہتا ہوں کہ جمیلہ کے واقعے کو سنیے. عبداللہ ابن ابی کی بہو جو ہے, بہت مشہور واقعہ. اتنا مشہور تو نہیں ہے لیکن میں نے بہت مشہور کر دیا. خیر, خزرج کی جنگ, خزرج کو شکست ہو گئی. سردار قبیلہ عبداللہ ابن ابی, جو بعد میں کیا کہہ رہا ہے؟ رئیس المنافقین, تمام منافقوں کا سردار. اب یہ سورہ منافقون اس کے بارے میں آئے. اور سورہ منافقون کون سا سورہ ہے؟ جو عاشورے کے دن نماز عاشورہ میں پڑھا جاتا ہے. یہ ساری چیزوں کا ربط تو ہے لیکن پتہ نہیں کیوں وقت میرے ہاتھ سے نکل جاتا ہے. بقول لوگوں کے مولانا اگر آپ فضول باتیں نہ کریں نا تو ایک مجلس میں 3 مجلس سے آ سکتی ہے. لیکن خیر, تو اب خلاصہ یہ کہ عبداللہ ابن ابی سردار ہے, اس نے ڈیلیگیشن بھیجا مکے. اور یہ نارمل چیز ہے, جو قبیلہ ہٹ جاتا ہے وہ اپنا ڈیلیگیشن بھیجتا ہے مکے میں جاؤ. اور اس قبیلے کا تعلق مکے کے فلاں قبیلے سے, ان سے مدد مانگتے ہیں. خزرج کا تعلق ان قبیلوں سے. اور جب اس قسم کے ڈیلیگیشن پہ جاتے ہیں اس میں بہت ہی عقل مند قسم کے لوگ رکھے جاتے ہیں. تلوار چلانے والے نہیں, ٹیبل ٹاکنگ کے ماہر. جیسے آپ کے علاقے میں, آپ تو یہاں شاید آئے بھی نہیں ہوں گے, نہیں کچھ لوگ تو آ گئے. ہنری کیسنجر بہت مشہور تھا مثلا اس بات کے لیے. تو اس زمانے میں خزرج قبیلے کا جو بھی ہنری کیسنجر ہو, اسعد اور ذکوان, یہ 2 آدمی تھے جو بہت ہی عقل مند تھے. ان کو بھیجا گیا اور یہ ایک نارمل پریکٹس چلی آ رہی 300 سال سے. آدمی بدلتے رہتے ہیں لیکن اس وقت یہ 2 تھے, یہ مکے گئے. اب یہ مکے کیوں گئے؟ تاکہ جو ان کا معاہدہ جس قبیلے سے ہے, دوستی کا پیکٹ ہے, اس سے جا کے مدد مانگتے. اور ہمیشہ یہ ہوتا ہے وہ مدد کر دیتے ہیں. اب یہ پہنچے وہاں, اس سے کچھ فکری مسئلے بھی پیدا ہو رہے ہیں. آپ کے علم میں ہوگا نا کہ 2 چیزیں بلکہ 3 چیزیں جو ہے وہ میری اسپیشلٹی مانی جاتی ہے. نمبر 1 امام زمانہ کا تذکرہ بہت کیا. نمبر 2 شریعت کے مسائل حلال و حرام. اور نمبر 3 ایک تقریر میں تو آئے گا قبر, برزخ, فشار قبر, عذاب قبر, سانپ, بچھو, کوڑے اور وہ ساری چیزیں. تو اب یہ ہے کہ بات یہ ہو رہی ہے کہ مسائل حلال و حرام, وہ بھی میرا موضوع. اس واقعے میں ابھی آ رہا ہے کہ ابھی شریعت کے احکامات نہیں آئے تھے, لیکن حج وہ واحد عبادت ہے جو مکے والوں نے بت پرستی کے باوجود برقرار رکھی تھی. وہی مکے کا سسٹم تو حضرت ابراہیم نے بنایا تھا نا, نبی. تو ساری عبادتیں تھی, نماز تھا, روزہ تھا, سب کچھ تھا. جب بت پرستی شروع ہوئی تو سب چیزیں نکل گئی سوائے حج اور عمرے. یہ انہوں نے باقی رکھا اور کافی حد تک ویسا ہی رکھا جیسا آج ہے, صرف کچھ تبدیلیاں, بہت مائنر قسم کی چینجز. تو واپس آئیے کہ یہ لوگ ذکوان اور اسد زیادہ اہم. یہ ڈیلیگیشن لے کے مکے آئے. مکے میں ان کا جو دوست قبیلہ تھا اس کے سردار کا نام تھا عتبہ. یہ نام مشہور ہے نا, عتبہ, شیبہ, ملیک, یہ سارے نام, ابو جہل, ابو لہب, عتبہ, وہ سردار. یہ اس کے گھر جا کے اترے مہمان ہیں, اس کے ہمیشہ آتے ہیں. وہ ان کے گھر میں پڑتا ہے جب کبھی مدینے آئے.
اس نے کہا بھائی کیسے آنا ہوا, خیریت تو ہے؟ کہا کہاں ہے خیریت, اس دفعہ کی جنگ میں ہم ہار گئے ہیں. کسی بھی اچھی تفسیر قرآن میں جا کے سورہ انعام کی آیت 151 میں یہ پڑھ دیجیے گا پورا واقعہ, میں تو شارٹ کر رہا ہوں اور شارٹ کر رہا ہوں. کہاں ہے خیریت؟ وہی تو ہمیشہ پرابلم ہوتا ہے. اس دفعہ کی جنگ میں ہم لوگ ہار گئے. تو ہمارے سردار عبداللہ ابن ابی, اس وقت تک تو اس کا احترام تھا نا. بعد میں جب اسلام مدینے پہنچا اور اس نے پیغمبر کی مخالفت کی, اور جو سورہ منافقون میں واقعہ ہے کہ پیغمبر کے لیے لفظ ذلیل استعمال کیا, تو پھر وہ قیامت تک کے لیے لعنت کا حقدار بنا. تو ہمارے سردار نے بھجوایا اور ہم آئے, وہی نارمل چیز, تم سے مدد لینے کے لیے آئے, ہماری مدد کرو. اور معلوم تھا کہ ہوگا کوئی بات نہیں, تو ہوتا ہی رہتا, وہ پہلی دفعہ تو نہیں آ رہے. لیکن آج اس نے کہا قصہ, اب میں اس دفعہ تو تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا. کیوں بھائی؟ ہمارا تمہارا ایک ایگریمنٹ ہے اور اس پہ عمل ہو رہا تھا اتنے سالوں سے. کہا مسئلہ یہ ہے کہ تم اپنا پرابلم لے کر آئے, یہاں مکے میں ہمارے لیے ایک بڑا پرابلم کھڑا ہو گیا. ہم مکے والے اپنے پرابلم سے پریشان, ہمارے سارے فنڈز اور جتنی چیزیں ہیں وہ سب ڈائیورٹ اس طرف ہو گئی. جب خود ایک شخص حالت جنگ میں آ جائے تو دوسروں کی مدد کیسے کرے؟ کہا تمہارا کیا پرابلم ہو؟ کہا ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہم میں سے ایک نوجوان ایک نیا دین لے کے آ گیا. اور یہ بہت اہم جملہ یاد رکھیے گا, کیونکہ شاید کچھ چیزوں کا میں نے آپ سے وعدہ کیا ہے کہ اگلی مجلسوں میں آئیں گے تو انشاءاللہ آئیں گے, کچھ میں شاید کہتا ہوں. کہا کہ وہ ایک نیا دین لے کر آ گیا, اور اس دین کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ اس نے ہماری یونٹی کو ختم کر دیا. عجیب یہ نوجوان ہے جس نے ہم کو ڈس یونٹی پیدا کر دی, ہمارے درمیان ختم کر دی ہماری یونٹی, اور کہتا ہے کہ میں اللہ کا نمائندہ ہوں. اور اللہ کو تو کفار مکہ بھی مانتے ہیں, 360 خدا تھے, ان کے اوپر کا خدا وہ اللہ کہتے ہیں. خیر, تو کہا کہ وہ کہتے ہیں میں اللہ کا نمائندہ ہوں اور میں اسلام کا ایک نیا دین لایا ہوں, اور ہمارے نوجوانوں کو گمراہ کیا, ہماری یونٹی ختم کر دی, خاندانوں میں جھگڑے ڈلوا دیے. اس کو روکنے کی ہم 7 سال سے کوشش کر رہے ہیں, بجائے روکنے کے وہ تو بڑھتے ہی چلا جا رہا. تو سوری, اب ہم خود پہلے اپنے پرابلم کو سالو کریں نا, پھر تمہاری مدد کریں. اسود نے کہا ٹھیک ہے, بات تمہاری صحیح ہے, جینئر بات ہے, میں مانتا ہوں. بہرحال یہ جو بھیجا گیا ڈیلیگیشن کا چیف بنا کر, عقل مند لوگ ہوتے ہیں, انٹیلیکچوئل ہوتے ہیں, پڑھے لکھے ہوتے ہیں, ان چیزوں کو سمجھتے ہیں, ڈپلومیسی کے ماہر ہوتے ہیں. کہا ٹھیک, تو خیر کوئی بات نہیں, تو بس اب میں یہ آخری کام کروں اور واپس مدینے جاؤں. تاکہ آخری کام کیا, تاکہ بھائی وہ عمرہ کمپلیٹ کروں نا. دیکھیں مکے میں بغیر عمرہ کے یا احرام کے داخل ہونا حرام. مکہ دنیا کا وہ شہر ہے کہ آپ کا کوئی ارادہ عمرے کا نہیں, آپ کا کوئی رشتہ دار بیمار ہو گیا مکے میں, آپ اس کو دیکھنے جا رہے ہیں, نہیں جا سکتے, حرام. مکہ شہر میں جب جائیں گے آپ عمرے کا احرام پہنے کے پھر جائیں گے, آپ کا کوئی بھی کام وہاں پہ. ہاں وہ لوگوں کو چھوڑیے تو مکے میں رہتے ہیں, روز آتے جاتے ہیں, لیکن ویسے. اور یہ سسٹم میں نے کہا نا کہ حضرت ابراہیم کے زمانے سے کفار مکہ نے بھی برقرار رکھا. تو جب یہ مکے میں انٹر ہو رہا تھا, اسود بت پرست ہے, کافر مشرک ہے, لیکن احرام پہن کے ہی آیا. جنہوں نے حج کیا عمرہ کیا ہے وہ میری بات سمجھ رہے ہیں, جنہوں نے نہیں کیا اللہ ہر ایک کو حج اور عمرے کی توفیق بھی عطا کرے. وہ شاید اتنا نہ سمجھ پائے, لیکن بس یہ یاد رکھیے کہ احرام پہنے بغیر نہیں آ سکتے. اور احرام یعنی عمرہ وہ عبادت ہے, شروع کرنا آپ کے اختیار میں, ختم کرنا آپ کے اختیار میں نہیں. ایک فارمولہ ہے ہر سنت عبادت کا. سنت آپ شروع کر دیجئے, آپ کا موڈ چینج ہو جائے, موڈ دل. شاید آپ کو موڈ کہتے ہوں گے, مجھے نہیں پتا, کہ میں تو اسی میں ہر جگہ مارا جاتا ہوں کہ انگلینڈ والے کہتے ہیں یہ پروناؤنسیشن ہے, تو امریکہ والے کہتے ہیں وہ پروناؤنسیشن ہے, تو پاکستان والے کہتے ہیں یہ پروناؤنسیشن ہے. چھوڑیے سب, خلاصہ یہ ہے کہ ارادہ بدل گیا, سنت عبادت آپ بیچ میں توڑ کے جا سکتے. سنت روزہ رکھا آپ نے, اب دل نہیں جا رہا, کوئی مجبوری نہیں, نہ بھوک ہے, نہ پیاس ہے, نہ گرمی ہے, مجبوری نہیں, آپ نے کہ چھوڑو, جب چاہیں توڑ دو. سنت نماز آپ نے شروع کی, ایک رکعت پڑھی آپ نے, تو بھائی اب دل نہیں جا رہا, کوئی مجبوری نہیں, توڑ. سنت چیریٹی کر رہے ہیں, دیتے دیتے جب چاہیں روک لیں. مگر عمرہ وہ واحد عبادت ہے سنت, ایک بار شروع کر دیا, اب اسے مکمل کرنا واجب ہے, بیچ میں نہیں توڑ سکتے. جو احرام پہنا ہے آپ نے, اس کے اتارنے کا خاص طریقہ کہ کعبے کا طواف کرنا ہو, اس کے بغیر.
تو یہ ایک عجیب فارمولا ہے عمرے کا کہ سنت عبادتوں سے ہٹ کر اس کا ایک الگ مسئلہ. بات ذرا لمبی ہو گئی, میں جلدی جلدی منزل پہ آ گئی. تو اب یہ بھی آیا تھا تو احرام پہن کے آئے عمرے کی نیت سے. کہا بھائی آخری کام کریں وہ جاؤں. وہ خطبہ گھبرا گیا, اچھل پڑا, کہ یہ کیا غضب کر رہے ہیں, کیا خانہ کعبہ کی طرف جاؤ گے؟ کہا کہ ہاں بھائی طواف تو وہیں کا ہوگا, طواف تو خانہ کعبہ کا ہوتا ہے نا, تو اس لیے وہاں جانا. اور بغیر طواف کی جو احرام پہنا اتار نہیں سکتا, اور احرام نہیں اترے گا تو 25 چیزیں جو حرام ہو گئی وہ مرتے دم تک حرام رہیں. یہ سارے مسائل آج کے جو ہے نا وہ اس وقت بھی باقی تھے. خطبہ نے کہا یہ تو بہت بڑا پرابلم ہو گیا. بھائی کیا پرابلم ہوا؟ تو پرابلم یہ ہوا ہے کہ وہ نوجوان جو سب کو گمراہ کر رہا وہ تو بیٹھتا ہی کعبے کے صحن میں ہے, اور وہ جادوگر ہے جو اس کی بات سن لینا تو ایک دم چینج ہو جاتا ہے. اگر تم وہاں گئے, تم نے اس کے جملے سن لیے تو تم بھی بدل جاؤ گے, گمراہ ہو جاؤ گے. اب کیا کیا کہ احرام پہنا ہے تو کعبے کا طواف ضروری. صحن کعبہ میں خود پیغمبر بیٹھتے ہیں, رجب کا مہینہ, کیونکہ اس میں ہے کہ خطبہ نے کہا کہ آج کل تو ہم نے اس پورے خاندان کو باہر نکال دیا, مگر رجب میں تو ہم نہیں روک سکتے, وہ احترام کا مہینہ ہے, وہ آ جاتے ہیں. اور ہجر اسماعیل میں بیٹھے. ہجر اسماعیل جو ایک یو شیپ کی دیوار ہے نا, اس کی بھی اپنی بہت انٹرسٹنگ تاریخ ہے, لیکن یہ موضوع نہیں. وہ وہاں بیٹھتا, یعنی اس کے پاس سے گزرے بغیر کوئی کعبے کا طواف کر ہی نہیں سکتا. اب آ گیا ٹیکنیکل پرابلم. احرام پہن کے آیا, جب تک کہ طواف نہیں کرے گا وہ احرام اترے گا نہیں. اور احرام نہیں اترنے کا مطلب ہے کہ وہ 25 چیزیں حرام ہیں. نہ سلے ہوئے کپڑے پہن سکتے ہیں, نہ آئینہ دیکھ سکتے ہیں, نہ خوشبو لگا سکتے ہیں, نہ تیل ڈال سکتے ہیں, نہ کنگھی کر سکتے ہیں, نہ سینت کر سکتے ہیں, اور پتہ نہیں کتنی چیز. اور اس کے لیے وہاں جانا ہے, وہاں وہ جادوگر بیٹھا. یہ اس کا جملہ دوہرا رہا ہوں, نقل کفر نباشی کا غضب ہو جائے گا. کہا تو اب کیا کریں, اگر طواف نہیں کروں گا تو یہ احرام زندگی بھر چمٹا رہے, حرام ہر چیزیں حرام. اور طواف کرنا ہے تو وہاں جانا پڑے گا. اتبانے کا بات تو صحیح. دیکھیے اتنا تو اس کافر کو بھی خیال تھا کہ جو طریقہ ہے عمل کا ویسا ہی کرنا. مجھے ایسے مومن ملے آج بھی حج اور عمرے میں جو حج عمرہ توڑ دیا جائے, نہیں کوئی چیز احمد ہے برداشت نہیں ہو رہی. اتارا انہوں نے احرام, سلے ہوئے کپڑے پہنے اور ٹہلنے لگے. وہ اس وقت کا کافر احترام کر رہا ہے. کہا کہ اب ایک ہی طریقہ, ایک ہی. اور وہ طریقہ یہ ہے کہ اس کا سارا جادو جو ہے نا وہ کانوں کے ذریعے. وہ پڑھتا ہے قرآن, قرآن میں کہہ رہا ہوں, وہ جادو والا کلام پڑھتا ہے اور لوگ بدل جاتے ہیں. تو ایسا کرو, یہ لے کے جاؤ. وہ کیا, وہ یہ کہ اس نے روئی تھی, کہا کہ اپنے دونوں کانوں میں اچھی طرح سے روئی کو ٹھوسنے لگا. اب آج کل تو اور بہت ساری چیزیں آ گئی ہیں, لیکن سب ہے تو بنیادی طور پر وہی روئی والا کام کرنے والے. وہ ایسے ہیڈ فون بھی آتے ہیں, ہم پلین میں جاتے ہیں تو وہ کانوں کے اندر لگانے والی چیزیں بھی دیتے ہیں کہ آواز نہ آئے. تو کہا یہ روئی لگا لو تاکہ اس کی آواز تمہارے کان میں نہ ہو. یہ تاریخ ہے, ہسٹری ہے, ہسٹری کے ساتھ تفسیر قرآن ہے, سورہ انعام کی آیت ہے. علی ابن ابراہیم قمی جیسا عظیم مفسر تفسیر قرآن میں یہ روایت نقل کر رہا. تو اب کا یہ روئی لگا لو کانوں, تمہارا بھی مسئلہ حل ہو جائے گا, طواف ہو جائے گا کعبے کا, اور تم اس سے بچ بھی جاؤ گے. ٹھیک ہے, روئی لگا کے وہ خانے کعبہ میں پہنچے اور اس نے کعبے کا طواف شروع کیا. اب وہ جو یو شیپ کی دیوار ہے نا, جو گئے ہیں وہ سب سمجھ رہے ہیں. وہ جو ایک گولڈن ڈریننگ پائپ لگا ہے کعبے کے چھت پر, یہ اس کے نیچے بھی لگا. اب گزرے تو پیغمبر تشریف فرما ہے, بنی ہاشم کے نوجوان ہیں ساتھ میں. رجب کا مہینہ ہے, ان کو شیب ابی طالب سے 1 مہینے کے لیے باہر آنے کی اجازت ہے. اور کہہ رہے ہیں انتہائی غصے کے ساتھ, انتہائی نفرت کے ساتھ میں چہرے پہ نگاہ ڈالتا ہوا آگے بڑھا کہ اس کی وجہ سے ہمارا پروگرام, یہ آیت وہ تھا نا مدد لے, نہیں مل رہی ہے مدد, اس کی وجہ سے چکر لگا. دوسرا چکر لگایا. اب پہلے چکر میں تو سارا غصہ اس کا نکل گیا, دوسرا اس میں چکر لگا. اور ایک مرتبہ سوچا کہ کون شخص ہے کہ جس نے اس طرح سے مکے والوں کو میں یونٹی ختم کر دیا, قبیلے کو قبیلے سے لڑا دیا, باپ کو بیٹے سے لڑا دیا, شوہر کو بیوی سے لڑا دیا. تیسرا چکر لگا. اب ذرا جوش اور ٹھنڈا ہوا, وہ جو دشمنی کا جوش. ایک مرتبہ اس نے دل میں سوچا میں اپنی قوم کا سب سے عقلمند آدمی, تبھی تو مجھے بھیجا گیا ہے نا یہاں پہ. یا میں اتنا بے وقوف یا سمپل یا سادہ ہوں
کہ ایک آدمی کے کہنے سے میں چینج ہو جاؤں گا؟ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ اب اس نے چوتھا چکر لگایا، پیغمبر کے چہرے کو دیکھ رہا ہے، لیکن اب چوتھی مرتبہ دیکھ رہا ہے پیغمبر کا چہرہ تو خود رسالت کی سب سے بڑی دلیل، اور چاند سے زیادہ چمکتا ہوا چہرہ پیغمبر کا چہرہ ہی ایسا کہ اگر دشمنی کی نیت نہ ہو، آدمی نیوٹرل ہو کے دیکھے، مومن بن کے بھی پیغمبر کا چہرہ گواہی دیتا ہے کہ سچا رسول۔ اب اس کے لیے پیغمبر کے چہرے کا جو نور تھا، جو پیغمبر کے چہرے کی عظمت تھی، جو پیغمبر کے چہرے کی شان و شوکت تھی، ایک مرتبہ اس کے دل میں اثر ہوا، 5واں چکر، 6واں چکر، 7واں چکر، 7 چکر ہوتے وہ مکمل کیا اس نے ایک مرتبہ۔ ہم لوگ آج کل جو طواف کرتے پھر 2 رکعت نماز پڑھتے، تو اس وقت نماز کو ختم کر دی تھی، ان لوگوں نے سیدھا وہ آیا وہاں کہ میں ذرا سنو تو صحیح، میں اپنے قوم کا اتنا عقلمند آدمی مانا جاتا ہوں کہ لوگوں سے ٹیبل ٹاکنگ کے لیے یا مذاکرات کے لیے مجھے بھیجا جاتا ہے، میں سنوں تو آئے، اور کہا کہ اے نوجوان، میں نے سنا ہے کہ تو ایک نیا دین لے کر آیا۔ کہا نہیں، ایک نیا دین اللہ نے بھیجا ہے، اللہ نے میرے ذریعے سے، یہ میرا دین نہیں، یہ اللہ کا دین۔ کہا یہ ہے کیا؟ مختصر بتاؤ۔ پیغمبر نے سورہ انعام کی آیت نمبر 151، 152، 153 کی تلاوت جو پہلے نازل ہو چکی، اور یہ 3 آیتیں جو اس نے سنی، اور خالی یہ نہیں، اس کا تو ذرا لمبا واقعہ ہے، یہ 3 آیتیں سنی، ایک مرتبہ ایسا اس کے دل پہ اثر ہوا کہ یہ دین تو لے کے آیا، یہ ہرگز جادو نہیں ہے، یہ تو حق ہے اور سچا دین ہے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد انک رسول اللہ، اگر یہ تیرا دین ہے تو میں گواہی دیتا ہوں تو اللہ کا سچا رسول۔ یہ 3 آیتوں میں پورا اسلام جمع ہو گیا شروع، اور اس کو ذرا سمجھیے کہ وہ چیزیں کیا ہوئی، اور یہاں سے پھر اسلام شروع ہوا، اور آگے احکامات آتے رہے، لیکن اتنا ہم اس سے دور ہو گئے ہیں کہ جب زمانے کا امام اس اسلام کو لے کر آئے گا تو ہمیں لگے گا کہ نیا دین آ گیا۔ بس اب یہ باقی باتیں کل ہوں گی، لیکن یہاں رک کے ایک بات کہہ دیں، آپ کے ذہن میں اسلام کا جو انٹروڈکشن آئے گا، عقیدے کی بات نہیں ہوگی، عقیدہ تو پہلے عمل کی بات ہوگی۔ اس پوری آیتیں، 3 آیتیں پریکٹیکل لائف سے ریلیٹڈ، جو آپ کے ذہن میں اسلام کا تصور آئے گا ان میں سے کوئی چیز بھی ان آیتوں میں نہیں، اور ان آیتوں کو چھوڑیں، اس وقت تک اسلام میں آئی بھی نہیں، نماز نہیں، واجب نہیں ہوئی، پیغمبر نماز پڑھتے تھے، ہم مسلمانوں کے لیے نماز ابھی واجب نہیں ہوئی، تو شب معراج واجب ہوئی ہے نا 10 سال بعد۔ یہ آیتیں 7 سال کا تو واقعہ میں نے پڑھا، اس سے بھی پہلے نہ، حج، زکات، جہاد، دوسری طرف آئیے شراب حرام ہونا، یہ بڑی بڑی جو چیزیں، سود حرام ہونا، کچھ نہیں آیا۔ سب سے پہلا اسلام کا یہ انٹروڈکشن، اور یہاں سے اسلام کو سمجھیے تو پھر آپ کی سمجھ وہ اعتراض آئے گا کہ جب زمانے کا امام آئے گا تو یہ نیا دین کہاں سے آئے گا۔ لیکن ایک بات کہنا پڑے، پیغمبر کا جملہ ہے، شیعہ اور سنی دونوں اس حدیث کو مانتے ہیں، پھر اہل سنت حدیث مان لیتے ہیں، پھر چونک جاتے ہیں کہ نہیں، یہ حدیث کو اگر یوں مان لیا تو پھر تو یہ خرابی ہوگی، تو وہ مان۔ اب یوں اور وہ کی تشریح میں نہیں کر رہا ہوں، لیکن کہہ رہا ہوں کہ حدیث کا انکار، کس حدیث کا انکار وہ بھی نہیں کرتا۔ یہ بتاؤ سب سے زیادہ، پیغمبر سوال کرے، سب سے زیادہ حیرت والا اسلام کس کا، یا سب سے زیادہ فضیلت والا اسلام کس کا؟ کہا کہ یا رسول اللہ، انبیاء کا۔ انبیاء کا اسلام تو فضیلت والا، وہ تو ڈائریکٹ اللہ کے کانٹیکٹ میں ہے۔ تو کہا یا رسول اللہ ہمارا؟ کہا نہیں تمہارا کیوں، تم تو مجھے دیکھ رہے ہو، میری باتیں سن رہے ہو براہ راست، تمہارا اسلام کون سا اتنا ہے؟ اسلام کی فضیلت ہے مگر سب سے افضل، سپرلیٹو بھی تھی۔ تو یا رسول اللہ پھر جن کا اسلام سب سے افضل، سب سے افضل اسلام ہے جو آخری زمانے کے مومن ہیں، جنہوں نے مجھے نہیں دیکھا، میری اولاد کو نہیں دیکھا، وہی آتے ہوئے نہیں دیکھا، وہ صرف پیپر کے اوپر لکھا ہوا قرآن انہوں نے پڑھا ہے، لیکن اتنا یقین ان کو مجھ پر اور میرے اہل بیت پر ہے کہ بغیر دیکھے ہوئے میری ہر چیز کو مانتے چلے جا رہے ہیں، ان کا اسلام سب سے افضل۔ اچھا کہ ہم یہ حدیث مان لیتے ہیں، خیر تو کہتے ہیں اس کا تو مطلب یہ ہوا کہ صحابہ سے افضل کوئی اور ہو گیا،
تو وہ تو نہیں ہو سکتا ہے، وہ تو کتنا بھی برا ہو صحابی ہے، تو وہ ایک الگ بحث ہو جاتی ہے. لیکن ہمارے پاس یہ حدیث تو بالکل ان کے یہاں بھی ہے، پھر ذرا تعبیر کرتے ہیں تو اس کرتے ہیں. ہمارے یہاں ڈائریکٹ کہ ہمارے اور آپ کے اسلام کو پیغمبر نے کہا سب سے افضل اسلام، اور کا اس لیے افضل اسلام ہے کہ تم مجھے دیکھ کر مجھ پر ایمان لائے یا بغیر دیکھے ہوئے ایمان لا رہے اور عمل کر رہے. اور آخری زمانے کے مومن کا اسلام تو اور عمل. رشید حجری کا ایک جملہ ہے، اب رشید حجری کا نام میری زبان پہ آیا تو دل چاہتا ہے ان کا انٹروڈکشن کرا دوں، لیکن نہیں کراؤں گا، وقت نہیں آیا. جو ہمارے یہاں ایک غلط جملہ مشہور ہو گیا، لیکن یہ کوئی غلط جملہ مشہور ہوا ہے تو اس سے کوئی قیامت نہیں ٹوٹ پڑی. غلط مشہور ہوا ہے لیکن ایسی کوئی غلطی نہیں ہے کہ کوئی عقیدے میں. وہ کیا ہمارے یہاں یہ مشہور ہے کہ میسا میں تمار فضائل علی بیان کرنے پہ ان کی زبان کاٹ دی گئی. میسا میں تمار کی زبان نہیں کاٹی گئی ہے، ان کے منہ پہ لگام چڑھائی. زبان رشید حجری کی کٹی، جرم دونوں کا ایکول سیم تھا. رشید حجری بھی مولا کے فضائل بتا رہے تھے، زبان ان کی کاٹی گئی. تو یہ میسا میں تمار کے لیول کے ساتھ ان کی بیٹی نے کہا بابا اتنی عبادت کر رہے ہیں، اتنا عبادت گزار دنیا میں کون ہوگا؟ کہا آخری زمانے کو جس کی زبان کٹی ہے محبت اہل بیت کی. جو میسا میں تمار کے مسائل آپ سنتے ہیں نا، اصل میں سب رشید حجری کے مسائل کہا. اور رشید حجری کا ذکر کل آئے گا کیونکہ یہ حبیب ابن مظاہر کے کلاس پہلو، اور کل حبیب ابن مظاہر کے مسائل آئے تو ذرا ذکر آ جائے گا. کہا کہ میں 1000 رکعت نماز پڑھوں اس سے آخری زمانے کے مومن کی 2 رکعت نماز زیادہ بہتر، کیونکہ جن حالات میں نماز پڑھ رہا ہوں نماز پڑھنا آسان. آخری زمانے کے مومن جن حالات میں دین پہ عمل کرے گا وہ کتنا مشکل کام. اب جو ان کے جملے ہیں اس کو میں اپنے الفاظ میں کہوں کہ آگ پہ چلنا آسان ہے، اور یہ امام کا جملہ بھی ہے کہ آخری زمانے میں اپنے ہاتھ میں آگ لینا آسان ہے، ایمان بچانا مشکل ہے. آپ کی 2 رکعت نماز رشید حجری جیسا صحابی کہہ رہا ہے کہ میری 1000 رکعت نماز سے بہتر. میں ان حالات میں نماز پڑھ رہا ہوں کہ سارے فیوریبل حالات، اور آخری زمانے کا مومن ان حالات میں نماز پڑھے گا، حجاب کرے گا، خمس دے گا، شراب سے بچے گا، ڈرگ سے بچے گا، کہ جب ساری چیزیں اس کے اگینسٹ. بہت بڑی چیز ہوتی ہے. مولا کا آقا حسین کا کربلا میں جملہ ہے جو کل سناؤں گا، وقت نہیں، لیکن یہی وہ منزل ہے کہ دین کی خاطر اتنی بڑی قربانی دینا کہ ہماری تاریخ شریعت کے بہت مشہور مراجع میں سے اور بہت عظیم مرجع ہے. اور جس طرح صدام کو انہوں نے روکا ہوا تھا اپنی زندگی، جس کا بعد میں ان کی اولاد سے انتقام لیا گیا، آیت اللہ العظمی آغا سید محسن الحکیم. میں کتنے ہی مومنین کو جانتا ہوں جو اس وقت تک تقلید کرتے تھے، ان کے بعد تقلید چھوڑ دی کہ اب ایسا نہ مرجع پیدا ہوگا نہ تقلید ہوگی. بہت عظیم شخص ہے، 90 سال سے زیادہ کی عمر، بالکل اپنی زندگی کے آخری سالوں. اور یہ آخری سال وہ تھے کہ جب عراق کے اندر صدام اور بکر اور باس پارٹی یہ سب اپنے تمام مظالم شروع کر چکے، بہت ضعیف بھی ہو گئے اور بہت سارے مسائل. کہا مرنے سے پہلے ایک بار میں آقا حسین کے روضے کی زیارت کرنا چاہتا ہوں، مجھے لے جاؤ. اللہ نے ماشاءاللہ 10 سے زیادہ بیٹے دیے تھے جو سب مجتہد تھے، چنانچہ ان کو نجف سے کربلا لے جائے. اب کربلا پہنچ گئے، باقی زیارتیں کی. آخر میں کہا لیکن مجھے اور ابن یزید ریاحی کے روضے پر بھی لے، اس کی بھی زیارت کرنا. بڑھاپا، 90 سال سے زیادہ کی عمر، مسائب جو اس وقت آئے، مسائب خود آدمی کو جوانی میں بوڑھا کر دیتے، وہ ساری چیزیں. لیکن کہا کہ ہر کے روضے پہ جانا. اب یہ ہر کے روضے پہ، اور وہاں جانے کے بعد انہوں نے جملہ کہا اے ہر ابن یزید ریاحی، پہلے شہید زندہ ہوتا ہے اور جو ہم اس سے بات کرتے ہیں وہ سنتا. کہا اے ہر ابن یزید ریاحی، میں عمر میں کچھ سے زیادہ ہوں، اور 30-32 سال کا تھا، اور میں تو ایسے ہی لوگ جاتے 90 سال میں خاندان میں تجھ سے بہتر ہوں. تبا تبائی تھے، سادات، سید، اصلی سید. میں سید ہوں، اتنا تو اور بھی جانتا. کہا نہیں تھا آقا حسین کہ اگر اور کوئی میری ماں کا نام لیتا تو میں پلٹ کے ایسا ہی منہ توڑ جواب دیتا. لیکن آپ کی مادر گرامی تو وہ ہیں کہ میں ان کی شان میں ذرا سے بھی گستاخی نہیں کر سکتا.
تو آغا محسن حکیم انہی شہزادی کونین کی اولاد کی. میں نسب کے اعتبار سے تم سے افضل، میں عمر کے اعتبار سے تم سے زیادہ. دنیا میں آج کل ہر جگہ سینئر سٹیزن کا ایک احترام ہے، اسلام میں تو بہت پہلے سے. اور میں فضیلت میں تم سے زیادہ ہوں. کیوں؟ نہ صرف یہ کہ عالم ہیں بلکہ مجتہد ہیں، بلکہ مرجع ہیں، یعنی مجتہد عالم و مجتہد اعظم. تو کوئی عالم نہیں ہے، ہر اعتبار سے تم سے افضل ہوں. لیکن دل چاہ رہا ہے، یعنی کمزوری ہے کہ میں زمین پہ بیٹھ جاؤں، تیرے روضے کے سامنے میں زمین پہ بیٹھنے کی ہمت نہیں کروں، جبکہ ہر طرح تجھ سے افضل ہوں. کیونکہ تو نے اتنی بڑی قربانی دی ہے کہ اتنی بڑی قربانی میں نے تو نہیں. کہ تو نے آقا حسین کے نام پہ ہر چیز قربان کر بھائی، ان کے بعد ہر چیز تھی نا، اور کوئی اس کے اوپر پریشر نہیں تھا، لیکن اس نے سب چیز کی. ہماری عورت سر ایک ڈھنگ سے اسکارف مجلس میں بھی نہیں رکھتی. مجلس خالی 1 گھنٹے گاڑی میں بیٹھ کے آئیے، سینٹر میں آئیے، پھر واپس سے آئیے، گھر جا کے جو دل چاہے گا. یہ مشکل ہوتا ہے. میں باقی باتیں نہیں کہہ رہا کہ مولانا آپ کو کیا پتا کہ باہر کے کیا پرابلمز ہیں، جاب کے کیا مسئلے ہیں، اسکول کے کیا مسئلے ہیں، یونیورسٹی کے کیا مسئلے ہیں، شاپنگ سینٹر. میں تو کہہ رہا ہوں صرف گاڑی سے سینٹر، سینٹر سے گاڑی. لیکن اور کون ہے؟ اور کے پاس دولت ہے، اور کے پاس عہدہ ہے، اور ان کے سامنے بہت ہی برائٹ فیوچر. ابن زیاد کا وعدہ ہے نا کہ جو قتل حسین میں حصہ لے گا اس کو بھاری انعامات دیے جائیں گے جو دیے گئے بعد میں. مختار کے واقعات میں پڑھیے کہ جتنے بھی کربلا سے آئے تھے مالا مال کر دیا تھا ابن زیاد. یہ سب چیزیں اور ان سب کو ٹھکرا دیا. کسی کے پاس کچھ نہ ہو اور پھر وہ جہاد کرے، وہ بھی ایک بڑی چیز. لیکن وہ منزل نہیں کہ سب کچھ اور سب چھوڑ. دیکھیے اب کامن سینس کی بات ہے. اگر حسین کا کوئی سپاہی ٹوٹ کے لشکر یزید میں چلا جائے تو بات سمجھ میں آئے. بھوک بہت بڑا امتحان، پیاس بہت بڑا امتحان، گھر والوں کی اسیری، بچوں کے رخسار پہ تماچے، خواتین مخدرات اور طہارت کا بے مکنا و چادر کے قیدی بننا. ہر آدمی یہ امتحان نہیں دے سکتا. تو اگر حسین کا کوئی سپاہی ٹوٹ کے وہاں چلا جائے تو سمجھ میں آتا. اگر یزید کی فوج کا کوئی سپاہی اگر حسین کی طرف آ جائے، یہاں آتے ہی تمہیں پہلے بھوک ہے، پھر پیاس ہے، پھر قربانی ہے، پھر جان دینا. یہ ایک قدم جو ہے جو لشکر یزید سے لشکر حسین کا ہے، یہی دنیا کا سب سے بڑا امتحان ہے جو حر نے دیا. اور ایسا دیا کہ آقا حسین نے حر کے لاشے میں کہا تھا انت حر فی الدنیا والآخرہ. اے حر تیری ماں نے تیرا صحیح نام رکھا تھا، حر مانے آزاد، تو دنیا میں بھی آزاد والآخرہ. نہیں خالی یہ بات نہیں، یہ جو ایک قدم حر نے بڑھایا اتنی چیزیں قربان کر کے، نتیجہ کیا ہے؟ شہزادی کونین کے ہاتھ سے سلا ہوا رومال حر کی پیشانی پہ باندھا. یہ واقعہ تو بہت مشہور ہے، آپ نے بار بار سنا ہے، کربلا میں تو اور بھی سنا. کہ بعد میں کئی 100 سالوں کے بعد جب ایک حکمران، ایران کا حکمران کربلا آیا تو اس نے دیکھا کہ کچھ لوگ جناب حر کے بارے میں برا عقیدہ رکھتے ہیں کہ یہ حر تو یزیدی فوج کے سپاہی تھا، اس کی زیارت کس کی؟ وہ کنفیوز ہو گئے. ایک مرتبہ کہا کہ اچھا حر کی قبر کو کھودا جائے. قبر کو کھودا گیا تو حر کا لاشا اتنا ہی تر و تازہ تھا 400 سال بعد، نہیں 600 سال کے بعد، جیسے کوئی ابھی جا کے اپنے بیڈ روم میں سویا. اور اس کی پیشانی پر وہ رومال فاطمہ زہرا اسی طرح بندھا ہوا. اب اس بادشاہ وقت نے کہا کہ حر کو تو اس کی ضرورت نہیں، میں اسے اپنے کفن میں رکھوں. شہزادی کونین کے ہاتھ کا سلا ہوا رومال، جیسے ہی حر کی پیشانی سے رومال کھولا ایک مرتبہ پھر وہ تازہ خون جاری ہو گیا، جسے روکنے کے لیے آقا نے یہ رومال باندھا. اللہ، فاطمہ زہرا کے ہاتھ کا سلا ہوا رومال کسی کی پیشانی پہ بدلے. میں توہین کے لیے جملہ نہیں کہہ رہا ہوں، میں یہ بتا رہا ہوں کہ قربانی دو تو وہاں سے سلا کیا ملتا کہ ایسا کوئی رومال یا لباس تو
حسین نے نہ عباس کے لیے استعمال کیا، نہ اکبر کے لیے استعمال کیا، نہ قاسم کے لیے استعمال کیا، کیونکہ واقعاً حر نے اتنا بڑا امتحان کیا اور ہمیں خوشخبری بھی دی، بڑے سے بڑا گناہ تھا زندگی میں جتنے تم نے گناہ کیے کبھی مایوس نہ ہو، جب حر جیسے مجرم کا ہر گناہ معاف ہو کر اس کا اتنا بڑا رتبہ ہو جاتا، کتنا بڑا رتبہ کرنا ہے۔ رومال کے علاوہ بھی بات کروں تو ایک جملہ، 1 گھنٹے پہلے، صرف 1 گھنٹے پہلے، یہ 1 گھنٹہ بھی زیادہ، آدھا گھنٹہ پہلے خود کون تھا؟ لعن اللہ امتا قتلت کا ولعن اللہ امتا ظلمت کا۔ اور صرف اس آدھے گھنٹے کے امتحان میں کیا ہوا؟ یہ چھٹے امام کا جملہ، وہ ابی انتا و امی، میرے باپ بھی تم پہ قربان، میری ماں بھی تم پہ قربان۔ یہ چھٹے امام کا جملہ ہے جو ہم شہدائے کربلا کی زیارت میں پڑھتے ہیں۔ یہ لعن اللہ سے لے کے بے ابی و امی، ماں باپ قربان، امام معصوم فرما رہے ہیں یہ امتحان آسان نہیں۔ میں زیادہ مثالیں مسائل کے لیے نہیں دینا چاہتا، ذرا سوچی کربلا کے واقعے میں بظاہر خود کا کتنا بڑا کنٹریبیوشن یا رول۔ یہ قافلہ جا رہا، مسافروں کا قافلہ، کسی سے نہ اس وقت لینا ہے نہ دینا ہے، اور ہے نا جس نے جا کے حسین کے قافلے کو روک دیا اور حسین پہ گھوڑے کی لگام پہ ہاتھ ڈال دیا، فرزند رسول اب آپ کوفے کی جانب نہیں جا سکتے۔ قافلہ روکنے والا کون ہے؟ بعض علماء نے تو جملہ بھی لکھا کہ جیسے ہی حر نے حسینی قافلے کو روکا، حسین کی اس سے گفتگو تو بعد میں ہوئی، جو آقا نے کہا تھا نا کہ سکلت قومی تیری ماں تیرا ماتم کرے، اور حر نے پلٹ کے کہا تھا کہ عرب میں کوئی شخص بھی مجھے میری ماں کا حوالہ اور تانا دیتا میں منہ توڑ جواب دیتا، لیکن آپ کی مادر گرامی۔ لیکن یہ بعد میں بات ہوئی، ادھر حسینی قافلہ روکا، ادھر محمل سے بیٹیوں کے رونے کی آواز آتی۔ زینب کو تو آقا مولا علی نے بچپنے سے کربلا کے لیے تیار بھی کیا تھا، بتا بھی دیا۔ زینب کو معلوم تھا جب میرے بھائی کا قافلہ روکا جائے گا وہ کربلا وہیں سے شروع ہو جائے گا۔ یہ خود کون تھا کہ جو حسین کے قافلے کو کوفے سے موڑ کے کربلا کی طرف لایا؟ خود ابھی ہمارے ساتھ نہیں ہے، ابھی شیور نہیں ہے، ابھی حربلا نہیں ہے، ابھی خولی نہیں۔ میدان کربلا میں پہنچنے کے بعد کس نے ابن زیاد کو خط پہ خط لکھ کے ان سارے ظالموں اور ملعونوں کو بلایا؟ ہمارے ساتھ کس کے خط پر آیا؟ شیور کس کے خط پر آیا؟ خولی کس کے خط پہ آیا؟ یہ خود تھا نا جس نے خط بھیجے کہ حسین ہمارے قابو میں آ گئے ہیں، میں ان کو یہاں لے کے آ گیا، فوجوں پہ فوجیں آ گئی۔ جس وقت یزید کی فوج آنے لگی اور پھر وہ مسئلہ پہلے ہی مسئلہ کھڑا ہو، حسین سے کہا گیا کہ اپنے خیمے دریا کے کنارے سے اکھاڑو اور دور لے جا کے، دریا سے دور لے جا کے لگاؤ، اور اس میٹنگ میں شریک۔ حسین کے خیمے شروع میں تو دریا کے کنارے رکھے تھے نا، پھر ہٹائے۔ 7 محرم کو ایک میٹنگ ہوتی ہے ہمارے ساتھ کے خیمے، جو حسین اور حسین کے بچوں کے پانی بند کرنا، اور اس میٹنگ میں شریک ہے۔ اب کوئی اختلاف نہیں کر رہا، قطعاً یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ حسین سے جنگ کرو، بچوں کا کیا قصور ہے، وہ شریک ہے، اس کو ووٹ بھی ہے اس کے۔ اگر آقا حسین 9 محرم کی سے پہر کو عباس کو بھیج کر 1 رات کی مہلت نہ لیتے، بھائی ہمارے ساتھ میں تو 9 محرم کی سے پہر کو جنگ شروع کر دی تھی۔ اگر اسی طرح جنگ ہوتی تو حر اسی لشکر یزید میں تھا، مگر وہ 1 رات جو حسین نے مانگی، اس 1 رات اور کچھ ہوا ہو کہ نہ ہوا ہو، حر بدلا تو ایسا ہوتا کہ عاشور کی صبح، لیکن 2 دن سے یہ بچوں کے رونے کی آواز سن رہا ہے، الکش الکش کی فریاد 2 دن سے سن رہا ہے۔ 7 محرم سے پانی بند ہوا، ایک دن بچوں نے برداشت کر دیا ہو، 8 کا دن گزرا، 9 کا دن گزرا، سن رہا ہے، کوئی اثر نہیں، لیکن عاشور کی صبح اور دیکھا کہ اب یہ جنگ ہو کر ہی رہے گی، تو ایک مرتبہ گھبرا گیا اور اپنے ساتھی سے کہنے لگا، اب مجھے ریالائز ہو رہا ہے کہ میں نے کتنا بڑا گناہ کیا، جوانان جنت کے سردار کو میں لے کے آیا اور میری وجہ سے سارے دشمن کے باپ۔ اس کے ساتھی نے کہا کہ اب تو ریالائز ہوا تو اس کا فائدہ کیا، حسین تو آ گئے اور لشکر یزید بھی آ گئے۔
تاکہ اب میں چاہتا ہوں کہ جا کے اپنی غلطی کی معافی مانگوں۔ اس کا دوست کہتا ہے کہ یہ حماقت نہ کرو، لفظ میرا ہے لیکن مفہوم یہی ہے، یہ غلطی نہ کرو، یہاں سے بھی جاؤ گے، اگر عمر سعد کا ساتھ چھوڑ دیا، یزید کا ساتھ چھوڑ دیا، یہاں سے بھی جاؤ گے، سارے انعامات سب کچھ، اور حسین بھی تمہیں قبول نہیں کرے، کیونکہ تم نے اتنا بڑا گناہ کیا ہے کہ دنیا کا کوئی شخص تمہیں معاف کر ہی نہیں سکتا۔ اور نے کہا لیکن مجھے یقین ہے جب رحمت للعالمین کا بیٹا میری خطا معاف کر دے، کریم باپ کا کریم بیٹا میری غلطی کو معاف کر دے، اور یہ کہے کہ چلنے لگا تو بیٹے سے کہا بیٹا تو بھی میرے ساتھ چل۔ اب میں بہت مختصر گفتگو کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ ادھر ایک طرف لشکر یزید تیار، جنگ کی تیاری، پورا لشکر تیار، ادھر لشکر حسین تیار۔ ایک مرتبہ حسینی سپاہیوں نے دیکھا کہ یزید کے لشکر سے خور نکل کے آ رہا، سب پہچانتے یہ وہی تو ہے نا جس نے ہمیں راستے میں روکا، یہ وہی تو ہے جو ہمیں کربلا لے کر آیا، سب پہچانتے۔ اب انہیں نہیں معلوم نا کہ خور کی کیا حالت، تو جیسے ہی اس کو آتا دیکھا، حبیب ابن مظاہر نے آواز دی اے اصحاب امام، جلدی سے بنی ہاشم کے شہزادوں کو اپنے گھیرے میں لے لو، دشمن آ رہا ہے، ایسا نہ ہو کہ ہم زندہ رہیں اور ان کو کوئی نقصان پہنچے۔ اور ادھر عباس علمدار نے جوانان بنی ہاشم کو آواز دی کہ اے بنی ہاشم کے جوانوں، آقا حسین کو گھیرے میں لے لو، دشمن آ رہا ہے، ایسا نہ ہو کہ ہمارے ہوتے ہوئے آقا کو کوئی نقصان پہنچے۔ اے حبیب ابن مظاہر، ابھی اتنا خیال ہے؟ ذرا تھوڑی دیر کے بعد انہی اکبر کو، انہی عباس کو، انہی قاسم کو، انہی اونو محمد کو، ان کے لاشوں کو میدان کربلا میں دیکھیں۔ اے میرے مظلوم آقا عباس علمدار، آقا حسین کو بچانے کے لیے ابھی آپ اتنا پریشان ہیں، وہ وقت آنے والا ہے کہ حسین اکیلے رہ جائیں گے، نام لے لے کے آواز دیں گے اور آپ میں سے کوئی حسین کو اس وقت ساتھ نہ دے سکے، مگر آنے والا دشمن ہو ایک ڈسٹنس پہ آ کے رک گیا، آگے نہیں بڑھا، اور ایک مرتبہ جیب سے رومال نکالا، اپنے دونوں ہاتھ رومال سے باندھے، آواز دی کہ اے رحمت للعالمین کے بیٹے، کیا دنیا کا سب سے بڑا گناہگار تیری بارگاہ میں آ سکتا؟ حسین نے آواز دی عباس، حبیب، اپنے اپنے سپاہیوں کو روکو، میرا مہمان آیا ہے، اس کے استقبال کے لیے پھیل جاؤ۔ اور یہ کہے کہ میرا مظلوم آقا آگے بڑھا، خور نے حسین کو قریب آتے دیکھا، بندھے میں ہاتھوں کے ساتھ گھوڑے سے اتر چکا، حسین ابھی اپنے ذوالجناح پہ سوار ہے، خور نے حسین کے پاؤں پر سر رکھا، اور ایک ہی جملہ کا اخطاب ابن رسول اللہ، اے فرزند رسول، میں نے بہت بڑی خطا کی، آپ کو آپ کی ماں فاطمہ زہرا کا واسطہ، میری یہ خطا معاف کر دو۔ پر اتنا کہنا تھا، حسین جلدی سے گھوڑے سے اترے، خود کو گلے سے لگا، کہا اور یہ تو نے کیا کہا، انتا اخی فی الدنیا والآخرہ، ارے تو تو میرا بھائی ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، لیکن اے خود، آج میں بہت خوش بھی ہوں اور بہت شرمندہ بھی۔ عجیب جملہ ہے آقا، اے خود آج میں بہت خوش بھی ہوں اور بہت شرمندہ بھی۔ خوشی اس بات کی ہے کہ تو باطل کو چھوڑا اور حق پر آ گیا، ظلمت کو چھوڑا اور نور پر آ گیا، غلط راستے کو چھوڑا اور صحیح راستے پہ آ گیا، خوشی اس بات کی۔ اور شرمندہ کیوں ہے میرا مظلوم؟ آپ یاد کیجئے میری شب جمعہ کے مجلس کے قریب ابن قریب ایک مرتبہ کہا کہ اور شرمندگی اس بات کی ہے کہ کل تو دشمن بن کے راستے میں آیا تھا تو تجھے بھی پانی پلایا تھا، تیرے گھوڑوں کو بھی پانی پلایا تھا، آج تو میرا مہمان بن کے آیا ہے اور حسین ایک کوزہ ہے، آپ تیری خدمت کے پیٹ نہیں کر سکتا۔ یہ جملہ کیا تھا؟ گویا خور کو کسی نے گھوڑا مارا، پتا ہے نا کہ سارا کا سارا تو اس کے اندر میرا انوالومنٹ۔ گھبرا کے کہا فرزند رسول، یہ میری خطا ہے اور میں اس کو معاف کرانا چاہتا ہوں، مجھے مقتل میں جانے دی۔ حسین نے بس یہ آخری جملے، حسین نے کہا کہ جاؤ، اور کوئی دن ہوتا، یہ خطبہ بھی ہے، اور کوئی دن ہوتا تو میں تجھے روک لیتا، لیکن آج سب کو مرنا، کوئی پہلے کوئی بعد، کوئی بچنے والا نہیں ہے تو جاؤ۔ کہا مولا لیکن ایک خواہش ہو، میرا گناہ پورے طریقے سے معاف ہو جائے تو میں چاہتا ہوں پہلے میرا بیٹا جائے، پہلے وہ مارا جائے، میرا بیٹے کا خون میرا گناہ معاف کرے پھر میں جاؤں۔ حسین نے وہی جملہ دوہرا دیا، اے خود آج تو سبھی کو مرنا، جاؤ اجازت دو۔ خود کا بیٹا چلا، بوڑھے باپ نے کہا، بہت بوڑھا نہیں، یہ 40 سال کا ہوگا، کہا کہ جا
اپنے باپ کی خطاط اور گناہ کو معاف کرا کے آنا. ان کے بیٹے نے جہاد کیا اور آخر وہ وقت آیا کہ وہ گھوڑے سے زمین پہ گرا. باپ کو آخری آواز دی. اب گھر نے سنا تو بے چین ہو گیا. مقتل کی جانب جانے لگا. حسین نے کہا ہر کہاں جا رہے ہیں؟ کہ مولا بس یہ اجازت دے دیجئے کہ جوان بیٹا گھوڑے سے گرا ہے, مجھے پکار رہا ہے, میں اپنے بیٹے کے سرانے پہنچ جاؤں. حسین نے کہا نہیں بیٹھے گا. دیکھو دو باتیں یاد رکھو, تم میرے مہمان ہو, تم زحمت نہ کرو, میں جاؤں گا تمہارے بیٹے کو لاؤں. پہلی بات تو آپ نے سن لی, برداشت کریں. اور دیکھو دوسری بات یاد رکھو, جوان بیٹوں کے لاشے پہ بوڑھے باپ نہیں جایا کرتے ہیں. میں تیرے بیٹے کا لاشا لاؤں گا. وہ مولا ہاتھ جوڑ کے جملہ آپ سے عرض کروں گا کہ بوڑھ کا بیٹا زمین کربلا پہ گرے تو بوڑھے باپ کو روکا جائے. اور جب 18 سال کا مولا علی اکبر زمین کربلا پہ گرا تو یہ بوڑھا باپ کس طرح سے جوان کے لاشے پروردگار اس کریم نے کریم حسین مظلوم کا واسطہ خدا بندہ اس حسین مظلوم کی کریمہ ماں فاطمہ زہرا کا واسطہ جس طرح سے گل کی خطا معاف ہوئی, ہم میں سے ہر ایک کی زندگی بھر کے گناہوں کو معاف فرما, ساری حاجتوں کو پورا فرما, دنیا اور آخرت کی ہر پریشانی سے محفوظ فرما, اور زمین کی مغفرت فرما, اور ان مظالم کے انتقام کے لیے وارث معصومین امام زمانہ کے